آپ کے غیر مادی خدا نے اس مادی کائنات کو کس طرح سے پیدا کیا نہ ہونے کا ثبوت اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز امپاسبل، اس کا ہونا ہی ناممکن ہے۔ کہ ہم یہاں پر ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں اور ٹیبل ٹینس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو فری کین کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک ایسی ٹرائنگل جس کے 4 کونے ہوں، یہ نہ غیر ممکن ہے، اس کا وجود ناممکن ہے۔ ہم دیکھے بغیر، تلاش کیے بغیر حکم دے سکتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں۔ اور میں آپ سے یہ تقاضا کروں کہ حسن صاحب آپ یہ چیز پروو کریں کہ میری جیب کے اندر نیلے رنگ کا کوئی ڈائمنڈ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ ادعا ہے کہ آپ کی جیب میں نیلے رنگ کا ڈائمنڈ نہیں ہے تو اس کے پاس اس بات کا پروف ہونا چاہیے۔ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا مجھے پتہ نہیں۔ آپ کا ایک کلیم ہے کہ خدا موجود ہے، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس چیز کا نام ایتھیزم ہے۔ ہم بالکل کہتے ہیں کہ پروف آف برڈن مسلمانوں پر ہے، موحدین پر ہے، اہل توحید پر ہے، کہ وہ اگر ادعا کرتے ہیں کہ اس عالم کا ایک خالق ہے تو اس کے لیے پروف پیش کریں۔ اور آپ اپنے اللہ کو اس پریمس کے اندر رکھ رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کا کوئی مشاہدہ نہیں ہو سکتا، جس نے مجھ سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ اگر کسی چیز کی مثال دنیا میں نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے۔ اور عقل یہ سمجھتا ہے۔ اللہ یاری صاحب، آپ کے پاس اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی پنک کلر کا ایلیفینٹ نہیں ہوتا؟ کہ آپ کے پاس اس چیز کا ثبوت ہے کہ زرافہ نہیں اڑتا؟ اس طرح کی کسی بھی چیز کا کوئی ثبوت ہے نہیں ہوگا آپ کے پاس ثبوت؟ میرے پاس ثبوت ہے، اور یہ آپ کی ناتوانی ہے، آپ لوگوں کی عجز ہے۔ انٹرنیٹ پر مسلمانوں کے مذاق اڑاتے ہو کہ ان کا خدا نہیں ہے، اور جب ہمارے سامنے آتے ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی ایگزسٹنس کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ عقیدہ بھی ہے، عقیدے سے پہلے ہمارے پاس دلیل ہے، دلیل ایسا کہ کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اب آپ جائیں اپنا ہوم ورک کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ یاری لائف کے اوپر کے آج ایک اور ڈیبیٹ ہے، ایتھیسٹ ورسز ریلیجن۔ اس کے اوپر بحث ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے۔ پچھلی دفعہ جو ہمارے ساتھ شامل گفتگو تھے، مطلب اس میں عباس صاحب ہوسٹ کر رہے تھے، اس دفعہ یہ کام میں سر انجام دے رہا ہوں۔ تو وہ جو ڈیبیٹ کا ٹاپک تھا وہ تھا ایگزسٹنس آف گاڈ، اور اویس اقبال صاحب اور اللہ یاری صاحب کی آپ نے ڈیبیٹ دیکھی۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ دن پہلے طاہا صاحب کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم جو ہے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ایک اور پروگرام کا انعقاد کریں گے، جس میں طاہا بھائی آئے اور انہوں نے اپنی شرائط رکھی کہ ڈیبیٹ کی کیا شرطیں ہوں گی، اور اللہ یاری صاحب بھی تھے۔ دونوں کی میوچل کنسنسس سے یہ طے پایا کہ سنڈے کو آج پاکستانی 8:30 بجے یہ ڈیبیٹ ہوگی۔ آلموسٹ میرا خیال ہے آسٹریلیا میں شاید 2:30 بجے ہیں، اور امریکہ کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ٹائم ہے، لیکن ڈیبیٹ کا انعقاد ہو گیا۔ وداؤٹ فردر اڈو، بہت زیادہ لمبی بحث اور بات کرنے سے زیادہ کہ ہم ٹاپک پہ چلتے ہیں اور اپنے دونوں مہمانان کو جو ہے نا وہ ویلکم کہتے ہیں۔ تو ٹاپک کا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں موقع دوں گا کہ طاہا بھائی اپنا جو ہے نا مدعا وہ ہے وہ رکھ لیں، اور پھر لایاری صاحب سے پھر چلتے ہیں اس کے ریبرٹل کے لیے۔ تو طاہا بھائی، اوور ٹو یو، اور پھر اس کے بعد لایاری صاحب کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ یاری صاحب کیسے؟ ٹائم لگا دیں۔ تو علی آصف، میرا خیال ہے کہ ہم مزید آج کوئی ٹائم ضائع کیے، اور میں نے پچھلی ڈیبیٹ اویس اقبال صاحب کے ساتھ دیکھی تھی تو اس کے اندر کافی کراس ٹاک ہوئی تھی اور لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ ہوا تھا۔ تو میں اپنا پورا مقدمہ ایک جانب رکھ کے صرف یہاں پر وہیں سے میں بات شروع کروں گا جہاں سے اویس صاحب اپنی بات چھوڑ کے گئے تھے، کہ آپ کے غیر مادی خدا نے اس مادی کائنات کو کس طرح سے پیدا کیا اور اس نے کس جگہ کے اوپر ارادہ کیا، کیونکہ فور دا ویری کانشیسنیس آپ کو میٹر کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کا خدا اممیٹیریل ہے، اگر وہ غیر مادی ہے، تو پھر اس نے کیسے ارادہ کیا اور اس نے کس طرح سے یہ کائنات بنائی؟ اوور ٹو یو اللہ یاری صاحب۔ اچھا، اب آپ درمیان میں میرا خیال ہے کراس ٹاک نہیں کریں گے نا طاہا بھائی؟ اب اللہ یاری صاحب بھی جواب دیں گے۔ سر میں بس ایک چھوٹی سی بات کروں گا علی آصف، کہ ہم یہاں پر ایک ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں اور ٹیبل ٹینس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو فری کین کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر محترم اللہ یاری صاحب ٹیبل کے دونوں طرف سے خود کھیلیں گے تو وہ ٹھیک نہیں لگتا۔ ہم ایک گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، تو میں بس یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے کہ ایک لمبا خطبہ دیا جائے، کنسائسلی ہم بات کر سکیں اور آج ہم کسی نتیجے پر پہنچ ڈونٹ سکیں۔ وری، ڈونٹ وری، وہ اس کے لیے میں ماڈریٹ کر ہی رہا ہوں۔ اللہ یاری بھائی، آپ کا ٹائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ سب کی خدمت میں بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ جو مسلمان ہیں ان کے تشریف آوری کا بڑا شکریہ، جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی تشریف آوری کا بڑا شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک علمی گفتگو اور انصاف کے ساتھ ایک گفتگو ہمیں یہاں پر ملے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حق سب دیکھنے والوں کے لیے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو لاسٹ تھرسڈے کو طاہا صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ان کا کیا پوزیشن ہے، کیا اس ورلڈ کا ایک کریٹر ہے؟ تو ان کا آخری جواب یہی تھا کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔
تو کیا آپ اسی رائے پہ ابھی تک باقی ہیں طاہر صاحب، یا آپ نے چینج کی اپنی رائے؟ ہمارے پاس، میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہمارے پاس کسی بھی کریٹر کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی بنا کے اوپر میں کسی کریٹر کو نہیں مانتا۔ تو آپ کے پاس اس کے نہ ہونے کا بھی ثبوت نہیں ہے اور ہونے کا بھی ثبوت نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں لا نہ علمی۔ ہونے کا ثبوت کیسے دیا جا سکتا ہے اللہ یاری صاحب؟ سوری اگر میں نے آپ کو ہم، کاٹا آپ کی بات ایک کو، چیز لیکن جو مجھے نہیں ہے، لگتا ہے کہ بالکل آئیے یہ بات مجھے یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اس بات کو، جی جی نہ ہونے کا ثبوت اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز امپاسبل ہو، ایک چیز امپاسبل ہو، اس کا ہونا ہی ناممکن ہو۔ اگر یہ آپ ثابت آپ کریں کہ ایک چیز کا نہ ہونا ناممکن ہے تو وہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ دنیا تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ دنیا میں آپ دیکھیں ایک ایسی ٹرائنگل کہ جس کے 4 کونے ہوں، یہ امپاسبل ہے، یہ نہ غیر ممکن ہے، اس کا وجود ناممکن ہے۔ ہم دیکھے بغیر، تلاش کیے بغیر حکم دے سکتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس خالق ہستی کے نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے، تو میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تھا اس دن بار بار کہ کیا آپ کے پاس ایسی دلیل ہے کہ ایک ہستی جو مٹیریل نہیں ہے، جو ٹیمپورل نہیں ہے، نہ اس کا زمان ہے، نہ اس کا مکان ہے، نہ اس کا کوئی جسمانی صفات نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس وقت بھی آپ دلیل نہیں دے سکے۔ تو عرض یہ ہے، بہت بہت اچھی بات کی ہے حسن صاحب، مجھے رسپونڈ کرنے دیں اس بات کے اوپر۔ آپ نے جو ٹرائی اینگل کی مثال دی، تو ہمارے فریم آف ریفرنس کے اندر ٹرائی اینگل موجود ہیں۔ آپ نے کہا جی کہ ہاں، 4 کونے کیا ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ 4 کونے کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 کونوں کا کوئی بھی آبجیکٹ اسکوئر یا ریکٹ اینگل کہلائے گا، اور ٹرائی اینگل اسکوئر اور ریکٹ اینگل، یہ تینوں چیزیں ہمارے فریم آف ریفرنس کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے میں جب ٹرائی اینگل کی ڈیفینیشن لوں گا اور اس کو کمپیئر کروں گا ریکٹینگل اور اسکوئر کے ساتھ، تو میں انفر کر سکتا ہوں کہ یہ ریکٹینگل ہے اور یہ ٹرائی اینگل ہے۔ آپ کے غیر مادی خدا کا ہمارے پاس، ہمارے فریم آف ریفرنس میں آپ کے خدا کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی بنا کے اوپر میں آپ کو اس کی عدم موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ابھی میں اگر یہاں پر دعویٰ کر دوں کہ میری جیب کے اندر ایک ڈائمنڈ پڑا ہوا ہے نیلے رنگ کا، اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی نہیں، اور میں آپ سے یہ تقاضا کروں کہ حسن صاحب آپ یہ چیز پروو کریں کہ میری جیب کے اندر نیلے رنگ کا کوئی ڈائمنڈ نہیں ہے، حالانکہ دعویٰ میری طرف سے کیا گیا ہے، تو اس کا بارے ثبوت بھی اوکے، میرے اوپر ہے کہ میں آپ کو یہ دوں گا۔ باتیں جو ہے نا ہم کر چکے ہیں پہلے کہ یہ دیکھیں، اگر ہم کبھی ادعا نہیں کرتے، اگر وہ کوئی شخص بیوقوف ہوگا جو ادعا کرے گا کہ آپ کی جیب میں نیلے رنگ کا ڈائمنڈ نہیں ہے، تو اگر کسی شخص کا یہ ادعا ہے کہ آپ کی جیب میں نیلے رنگ کا ڈائمنڈ نہیں ہے، تو اس کے پاس اس بات کا پروف ہونا چاہیے۔ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا مجھے پتہ نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھیں گا نا، میں کہوں گا کہ اس کے ہونے کا، نیلے رنگ کے ڈائمنڈ کے ہونے کا بھی میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، اس کے نہ ہونے کا بھی پروف نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں لا علمی، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر انسان کہہ دے مجھے فلان چیز کا نہیں پتا، اور کوئی شخص سب سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ انسان کو سب باتوں کا پتا ہو۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے، 1000 سوال کریں گے، اس میں ہو سکتا ہے میں 990 سوالوں کا جواب یہی دوں کہ مجھے نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ 10 شاید مجھے آتے ہوں، بلکہ شاید حسن 999 صاحب، مجھے نہ آتے ہوں، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ حسن تو جب بھی اجازت دیجیے نا، جب بھی کوئی assertive ایک claim منٹ تو کرتا کمپلیٹ ہے، کر دیں۔ assertive claim کرتا ہے، کوئی اس طرح کہتا ہے کہ فلان چیز ہے یا نہیں ہے، تو اس کے پاس اس کے ادعا کا دلیل ہونا چاہیے۔ بالکل، جو ہم بار ثبوت مانتے ہیں، بار ثبوت کا ہمیں انکار نہیں ہے، ہم بالکل کہتے ہیں کہ پروف آف برڈن مسلمانوں پر ہے، موحدین پر ہے، اہل توحید پر ہے، کہ وہ اگر ادعا کرتے ہیں کہ اس عالم کا ایک خالق ہے تو اس کے لیے پروف پیش کریں۔ ان لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ایسی as a matter of faith کہ کیسے ایمان لائیں، پتہ ہے نہیں کہ وہ ہے بھی کہ نہیں، ایسے ہی وہ جانے بغیر جہالت میں ایمان لائیں۔ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اور اگر کوئی ہم سے دلیل مانگتا ہے تو بالکل وہ ایک منطقی سوال کر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب ہم جانب مقابل سے جب پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا خدا کے نہ ہونے کی دلیل ہے، تو ان کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے۔ تو اس کے نہ ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس کے وجود کو آپ امپاسبل ثابت کرتے ہیں۔ اب فریم آف ریفرنس کی آپ نے جب بات کی ہے، تو غیر مادی خدا کے لیے فریم آف ریفرنس بہت زیادہ ہے۔ یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو سب چیزیں دیکھ رہے ہیں مادی ہیں۔ ایک ہستی جو مادی نہ ہو، اس کا فریم آف ریفرنس ہی ہوگا کہ اس میں مادے کی صفات نہ ہوں گے۔ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی؟ ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ لازماً وجود میں ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک ملحد نے پوچھا کہ وہ خدا جو مادی نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتی، تو امام علیہ السلام نے کہا تم نے اس کو نہیں دیکھا تو تم نے انکار کیا کہ وہ نہیں ہے۔ ہم نے اسی لیے کہ وہ دیکھنے کے لیے قابل نہیں ہے، ہم نے مان لیا کہ وہ ہمارا خالق ہے۔
آپ نے اسی لیے آنکھ میں نظر نہیں آئی کہا کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم میں آپ کی اسی بات لیے کہ وہ سمجھ گیا آنکھ سے حسن نظر صاحب. نہیں آتی، اسی لیے وہ اس دنیا کی پہلی حقیقت ہے، آخری حقیقت ہے، ہر حق سے پہلے اس کی حقیقت ہے. اسی وجہ سے ہم اس کا دلیل ہم بھی آپ کو پیش ٹھیک کریں ہے گے، حسن ٹھیک ہے نا. صاحب، میں تو آپ کی بات کو ہم سمجھ ٹائم گیا. ضائع کیے بغیر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مجھے اسی اس کا ادعا پر ہیں. رسپانس دینے دیں، مجھے اس کا رسپانس رسپانس دینے دوں دیں. گا نا بھائی صاحب، آپ نہ کرو کاٹیں نا. اسٹاک 1 منٹ ختم کریں. ہاں علیہ صاحب 1 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ ان کی بات سن لیں، ان کی پوائنٹ رہ بالکل جائیں گے بالکل، پیچھے میں جو بار بار کمپلیٹ کرنے لگا تھا. ان لوگوں میں صبر نہیں ہوتی، جیسے کہ ثابت ہو چکا ہے، اور میں اچھا کوئی نہیں ریپیٹ علیہ نہیں صاحب کر ایک رہا، چیز میں کوئی کو غیر معقول بات نہیں کر، میں بہت اہم باتیں کہنے جا رہا ہوں. ٹائم بالکل ٹھیک ہے. ضائع کیے بغیر انہوں نے خود ابھی ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ خدا کے نہ ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو ہم ان کے اس جواب کو مان لیتے ہیں، اس پہ میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اگر اس پہ یہ زیادہ وقت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، بعد میں اگر وقت کم پڑ گیا تو انہوں نے خود ٹائم ویسٹ کیا. چلیں بس ٹھیک ہے. طہا بھائی، آپ نے اب جو 2-3 چیزیں پوچھنی ہیں، پلس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سائنس کے نزدیک نان مٹیریلسٹک آبجیکٹ یا نان مٹیریلسٹک بینگ کی کوئی ڈیفینیشن ہے تو ذرا آپ بھی وہ بتا دیں، کیونکہ وہ ان کا جو سارا مدعا ہے نا، جو سارا وہ برڈن آف پروف ہے، وہ نان مٹیریلسٹک بینگ کے اوپر ہے. تو سائنس کی اگر کوئی ڈیفینیشن ہے نان مٹیریلسٹک بینگ کی تو وہ ذرا آپ بیان کرتے ہیں. وہ تو پھر بات کی بات ہے. میں پہلے اس چیز کو رسپونس کرنا چاہتا ہوں کہ ایتھیزم کوئی کلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تھیزم ایک کلیم ہے کہ ایک خدا ہے اور وہ ایک ہے، ٹھیک ہے. مطلب خدا کی جانب خدا کا دعویٰ کرنا یہ خود ایک کلیم ہے، اور اس کے بعد ایک ایتھیسٹ کہتا ہے ایتھیسٹ کوئی دعویٰ نہیں کرتا. ایتھیسٹ صرف یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں دے رہے تو میں آپ کی بات نہیں مان رہا. آپ کا ایک کلیم ہے کہ خدا موجود ہے، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس چیز کا نام ایتھیزم ہے. اس کے بعد ایگنوسٹکس. اللہ یاری صاحب نے بات کی کہ اممیٹیریل ہے ان کا خدا، اور کیا میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ اممیٹیریل نہیں ہے. تو اللہ یاری صاحب، اممیٹیریل چیز کا کوئی بھی ایسی چیز جو اممیٹیریل ہو وہ میرے فریم آف ریفرنس کے اندر نہیں موجود، اور آپ اپنے اللہ کو اس پریمس کے اندر رکھ رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کا کوئی مشاہدہ نہیں ہو سکتا، جس نے مجھ سے کبھی گفتگو نہیں کی، ٹھیک ہے. اور جو آپ کی اممیٹیریلزم والی بات ہے وہ خود ایک دعویٰ ہے، وہ خود ایک دعویٰ ہے جس کا آپ کو انڈیپینڈنٹلی ثبوت دینا تو اسی پڑے لیے گا. مناظرہ اس کر کے رہے ہیں بعد نا، ایک آپ سیکنڈ ٹائم ایک ضائع سیکنڈ نہ کریں نا. اب صبر، آپ کے اندر تو صبر ہے نا حسن یہ صاحب، آپ تو سن لیں. کمپلیٹ ہو گئے چلے یاری بھائی، ان کی بات یہ کمپلیٹ ہو کوئی جائے. نئی بات نہیں کر رہا اس نا. کے بعد آپ نے حسن صاحب، اس کے بعد ان آپ نے مجھ کو سے پرانی پوچھا بات کہ ہی کمپلیٹ میرے کر پاس دیں. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا میرے پاس اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کا خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. تو کیا اللہ یاری صاحب آپ کے پاس اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی پنک کلر کا ایلیفینٹ نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے پاس اس چیز کا ثبوت ہے کہ زرافہ نہیں اڑتا؟ کیا آپ کے پاس اس طرح کی کسی بھی چیز کا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں ہوگا آپ کے پاس ثبوت، آپ اس کو میرے پاس فالسیفائی نہیں ثبوت ہے، کر میرے سکتے. پاس ثبوت ہے. اور اور ایک سوال اور کریں اور نا، اور ایک ایگزامپل دے دیں، اس کا ایک سوال کریں، سوال میں اس کا آپ جواب نے دوں کیا گا. 5 میں سوال نہ صرف کریں. آپ کے کوسچنز کے اوپر رسپونڈ کر رہا ہوں. یہ سب بھائی کچھ صاحب آپ نے ایک ہمارے آپ سامنے پوچھیں نا، رکھا ایک تھا. سوال کریں، ایک سوال 5 سوال مجھ پہ نہ سوال پھینکیں پلیز، سر دیکھیں کیونکہ میری میں بات بھول سنیں جاؤں گا نا. حسن صاحب، ایک منٹ، طہا بھائی، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. حسن صاحب طہا مجھے بھائی بات کمپلیٹ طہا کرنے دیں. بھائی پلیز مجھے 5 سوال نہ کریں، ایک ایک سوال سوال بھی کریں کر کہ دیں. پنک ایلیفینٹ حسن موجود صاحب ہے یا نہیں ہے، حسن اس کا صاحب ٹھیک اس کے ہے میری متعلق بات ایک سوال سنیں، کرو، اس کا میری جواب بات لے لو، سنیں، ٹھیک ہے نا. میری 4-5 بات سوالوں کا سنیں، میری بات سنیں، سوال نہ کریں، مجھے میری نہیں پتا بات اس کا. سنیں. حسن صاحب اچھا ٹائم نہیں ہوتا اس کے لیے. سوال استاد سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں کسی ایسے شخص کو اپنا استاد نہیں سمجھتا جو وہی جن بھوت کے اوپر اور پیغمبروں کے اوپر یقین رکھتا ہے جن چیزوں کا کوئی ہم نے ثبوت نہیں کب ہے، کہا ٹھیک ہم ہے. آپ کے ہم استاد ہیں بھائی؟ ایکول آپ گیسٹ بیٹھے گفتگو ہوئے میں ہیں. استدلال کے ہم لیے سوال اچھا کرنا پڑتا ہے نا بھائی. میں نے کب کہا آپ ٹھیک کے ہے استاد ٹھیک ہے. ہیں؟ کیوں میرا فضول باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ایک کوشچن، آپ کے غیر مادی خدا نے آپ کے غیر مادی خدا نے ارادہ کیسے کیا تھا اور اس نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا؟ ٹھیک ہے. تو طہا محترم بھائی، ناظرین، اب اللہ یاری صاحب کی طرف چلیں. جی سر، کوئی سوال پوچھنا ہے آپ نے تو بتا دیں، پھر جی اللہ یاری میرے صاحب کی طرف سوالات چلتے ہیں، ہیں. ٹھیک ہے نا، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اجازت دیں، میں یہ جو فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس فریم آف ریفرنس نہیں ہے، ان کا مقصود یہ ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی چیز کی مثال دنیا میں نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے. ہر عقل یہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی چیز جیسا دوسرا نہیں ہے دنیا میں، وہ یونیک ہے ہر لحاظ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں بنتا کہ وہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. آپ بالکل، آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ کی سمجھ میں وہ نہیں آتا، آپ نے ابھی تک اس کے دلائل نہیں دیکھے، ٹھیک ہے، آپ کنونس نہیں ہوئے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے نان ایگزسٹنس کا کسی کے پاس دلیل نہیں ہے. اور ایتھیزم کے متعلق آپ نے کہا کہ ایتھیزم کوئی کلیم نہیں ہے. جب تک آپ یہ کلیم نہیں کر رہے، دیکھو بھائی، ایتھیزم کا آپ نے تعریف بھی، ڈیفینیشن بھی بدل دی اپنی سہولت کے لیے. جب تک آپ یہ کلیم نہیں کر رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، آپ کے پاس پروف ہے کہ اس کا ایگزسٹ نہیں کرتا، تو بالکل بالکل آپ پہ کوئی برڈن آف پروف نہیں ہے. لیکن اور یہ آپ کی ناتوانی ہے، آپ لوگوں کی عجز ہے کہ بیٹھ کر آپس میں اور انٹرنیٹ پر مسلمانوں کے مذاق اڑاتے ہو کہ ان کا خدا نہیں ہے، اور جب ہمارے سامنے آتے ہو تو کہتے ہیں کہ اس کے ایگزسٹنس کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. ایگزسٹنس کے پاس دلیل نہیں ہے، یا لا علمی اور جہل کا اقرار ہے، اس کے ایگزسٹنس کا انکار نہیں ہے. اس کا ایگزسٹنس، جیسے ہم نے بار بار کہا ہے کہ سب دنیا کی یونیورسٹی سب سیکولر ہیں، اور ان کے بجٹس اگر آپ دیکھیں، بجٹس وہ ٹریلینز آف ڈالرز پہنچ جاتے ہیں دنیا کے سب یونیورسٹیز کو اگر آپ ملائیں، اور ان کے پاس جو گرانٹس ہوتے ہیں. دلیل ان کو آج تک ایک نہیں ملی، ٹھیک ہے نا. دلیل آج ان کو ایک، ابھی انہوں نے پوچھا اگر اس کوئی چیز نان ایگزسٹنٹ ہو تو ہم اس کو ثابت کیسے کریں، تو میں ان کو بتا دیا کہ ثابت کریں کہ وہ امپاسبل ہے، اس کا بینگ. آپ کے پاس اس کے بینگ کا، اس کے وجود کا، امپاسبلٹی کا، اس کے وجود کے غیر ممکن ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، کہہ دے وہ ہمارے فریم آف ریفرنس میں نہیں. فریم آف ریفرنس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی مثال نہیں ہے. جی ہم بھی کہتے ہیں اس کی مثال نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں اس کی مثال نہیں. اگر کسی کے ہر عاقل سمجھتا ہے اگر ایک چیز یونیک ہو، اس کی مثال نہیں ہو، تو یہ دلیل نہیں بنتی کہ اس کا کوئی وجود نہیں. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس نے خلق کیسے کیا، یہ آپ کا سوال ہے، اس کا جواب دیں. جی جی، میرا یہی کوشچن ہے، کہ آپ کے غیر مادی خدا نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا، اور اس نے یہ ارادہ کہاں پہ کیا؟ کیونکہ فور دا ویری کانشیسنیس یو نیڈ اے مٹیریل برین، ٹھیک ہے نا، بغیر ٹھیک ہے بھائی، میٹر کے آپ کا کانشیسنیس ایگزسٹ نہیں کر سکتا. حسن صاحب، اوور ٹو یو. سلام اللہ علیہ الحسین. دیکھیں محترم ناظرین، اب اچھی طرح سے سن لیں، یہ باتیں کچھ پروفاؤنڈ ہیں، شاید سب لوگ آپ اگر توجہ نہ دیں اور دوسروں کے ٹیکسٹ پڑھتے رہیں جو آپ کو بیچتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں آپ کو، وہ ہماری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک انٹرلاکیوٹر ہیں، میرے مخاطب ہیں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیں اور ساتھ میں دوسرے بھی سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ میری بات کو کاٹیں گے تاہا صاحب اور میری بات کو نہیں، تو آپ خود گفتگو کریں گے یا کسی اور چیز کو مطالعہ کر رہے ہوں گے، تو آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی اور گفتگو بے فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو جب بات سمجھ نہیں آئی تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے جواب نہیں دیا، اور پھر اپنا سوال آپ ریپیٹ کریں گے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، میں لکھ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو انٹرپٹ نہ کروں. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، آپ نوٹ بالکل نوٹ کیجئے. تھینک یو سر. یہاں پہ دو مختلف سوال ہیں. کیا ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا مطلب کیا ایک چیز کا وجود ہے. دوسرا سوال ہے کہ وہ کیسے فنکشن کرتا ہے، یا فلان فعل اس نے کیسے انجام دیے. ہر عاقل جانتا ہے کہ یہ ایک کوشچن نہیں ہے، دو مختلف کوشچنز ہیں. پہلا جو کوشچن ہے، کیا فلان چیز کا وجود ہے، یہ اس کا ایک بائنری کوشچن ہے. اس کے جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا ہے یا نہیں ہے. اس کے درمیان ہاں اگر کوئی دلیل مانگے تو اس کا پروف دیا جاتا ہے. جو سوال کیا جاتا ہے کہ اب اس نے فلان چیز کو کیسے انجام دی ہے یا وہ کیسے فنکشن کرتا ہے، یہ دوسرا سوال ہے. یہ ایک دوسرا سوال ہے. اور ان دو سوالوں میں جو رتبہ ہے، کون سا پرائمری کوشچن ہے، کون سا سیکنڈری کوشچن ہے، کون سا سینٹرل فاؤنڈیشنل ہے، اور کون سا اس کے بعد اس کی باری آتی ہے. تو لازمی بات ہے اگر ہم پہلے سوال سے فارغ ہو جائیں کہ یہ اس چیز جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو پھر دوسرا جو سوال ہے کہ وہ کیسے فنکشن کرتی ہے یا اس نے فلان چیز کو کیسے انجام دی ہے، یہ خود بخود یہ irrelevant ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، پوچھنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. لیکن اگر ہم نے پہلے سوال کا جواب دے دی کہ وہ موجود ہے، تو پھر اٹ میک سینس کہ دوسرے سوال کی طرف اس کی انکوائری کیا جائے، اس کی طرف سوچا جائے کہ اب اس نے فلان فنکشن کو کیسے انجام دی ہے یا انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر پہلے سوال کا جواب فلان چیز کیا موجود ہے، اس کا جواب افرمیٹو میں ہے، اس کا جواب مثبت ہے، جی ہاں وہ موجود ہے، اس کی دلیل یہ چیزیں ہیں. اگر ہم نے اس سوال کو دے دیا تو دوسرے سوال
کو اگر ہم جواب نہ دے سکیں، اگر فرض کریں ہم جواب نہ دے سکیں، ہم کہہ دیں آپ ایک شخص کہتا ہے فلان چیز کیا موجود ہے، بلیک ہولز موجود ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہاں موجود ہیں، وہ کیسے فنکشنز کرتی ہیں زیادہ ہمیں نہیں معلوم، ہم ایکسپلین نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا پہلا والا جواب غلط ہے، اس کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے میرے محترم ناظرین، جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کریٹر آف دا یونیورس، کریٹر آف دا ورلڈ کے نہ ہونے کے کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ان کے پاس دلیل تو کچھ ہوتی نہیں ہے. تو یہ سوال اگر واقعاً کہ وہ اس نے خلق کیسے کیا ہے، اس کا خالقیت، اگر اس کا سوال یہ ہے کہ اس نے خلق ایسا کیا اور اس سے جواب یہ نکلتا ہو کہ اس کی خالقیت ناممکن ہو، تو ان کو چاہیے، ان کے تھنکرز کو چاہیے، ایتھیزم کو چاہیے کہ وہ کہہ دیں مسلمانوں سے اور سب بلیورز سے کہ ہمیں دلیل مل گئی ہے کہ کریٹر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو ہر عاقل کو بخوبی پتا ہے، ہر انٹیلیجنٹ پرسن کو بھی خوبی پتا ہے کہ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ایک سوال ہے، اب اگر ثابت ہو جائے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے، دوسرا سوال وہ فنکشن کیسے کرتا ہے. اگر اس کو جواب نہ بھی دے سکیں، کہہ دیں ہمیں نہیں معلوم، اور ہم نہیں کہتے اللہ کے تعالیٰ کے متعلق کہ اگر یہ پوچھے اس نے خلق کیسے کیا ہے، ہمیں اس کا جواب نہیں آتا، ہم نہیں کہتے اس کا. ہم فرض کرتے ہیں اگر ہمیں یہ سب جواب نہ بھی آئے تو کبھی بھی کسی عاقل کے ہاں، جو اس کے پاس عقل ہو، انٹیلیجنس ہو، جو تھوڑی دیر کے لیے سوچ رکھتا ہو، تو اس کے لیے اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ پہلا سوال جو ہے وہ غلط ہے، پہلے سوال کا جواب ہاں نہیں ہو سکتا. ایک چیز جس کا وجود ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں وہ کیسے فنکشن کرتا ہے، اس لیے وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اگر ان سے جو مناظرہ طے پایا تھا، اور اویس صاحب سے بھی مناظرہ طے پایا تھا کس سوال پر، کہ کیا اس ہستی کا خالق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دلائل اتنے محکم ہیں کہ یہ لوگ اس کو رد نہیں کر سکتے. اور آخر تک جو میں نے پریمیسز پیش کیے اویس اقبال صاحب کو، اور اس سے جو میں نے کنکلوژن نکالا، اس کو وہ رد نہیں کر سکے. وہ ناظرین کا توجہ اسی طرف ہٹانا چاہ رہے تھے کہ اس نے خلق کیسے کیا، اس نے خلق کیسے کیا. میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ دو مختلف سوالات ہیں، ایک سوال نہیں ہے. دوسرا سوال کی باری تب آتی ہے، دوسرا سوال اس وقت ریلیونٹ بن جاتا ہے جب پہلے سوال کا جواب معلوم ہو کہ ہاں وہ ہے، تو پھر فرض کیا جاتا ہے کہ وہ خلق کیا جاتا ہے. تو اب میں کہتا ہوں اپنے شریک گفتگو محترم طاہا اکرام صاحب سے کہ جب آپ کا سینٹرل کوشچن ہی یہی ہے، حالانکہ میرا اور آپ کے ساتھ جو مناظرہ طے ہوا تھا وہ کس بات پہ ہوا تھا؟ اس بات پہ ہوا تھا کہ کیا اس ہستی کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے. آپ نے وہ تو چھوڑ دی، اس کے نہ ہونے کی، کیوں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس مسئلے پر تو آپ نے بار بار اقرار کیا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب کیا وہ ایگزسٹ کرتی یا نہیں کرتی؟ آپ نے اس سوال کو چھوڑ دیا، دوسری سوال کی طرف چلے گئے کہ اس نے خلق کیسے کیا. تو میرے پاس جو نتیجہ نکلتا ہے، جو میں اس آپ کی بات سے، آپ کے سوال سے کنکلوڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے وجود پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اعتراض ہوتا تو آپ کہہ دیتے اس کی وجود ثابت کرو، کیونکہ اس سوال کی باری ہی نہیں آتی کہ وہ کیسے فنکشن کرتا ہے جب ایک چیز کا وجود ہی ثابت نہیں کہ وہ کیسے فنکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ یہ سوال صرف اس وقت معقول ہے، وہ سوال اس وقت میک سینس کرتا ہے، ریلیونٹ ہے. یہ سوال اس وقت بنتی ہے کہ کوئی چیز کیسے فنکشن کرتی ہے جب اس کا اصل وجود سے ہم فارغ ہو گئے ہیں، اس کو پریزیوم کیا ہو کہ وہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا عرض یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے سے عرض کیا تھا کہ ایتھیزم، ایگنوسٹسزم یہ کسی عقلائی بات پر، کسی عقلی منطقی دلیل پر مبتنی نہیں ہے. ان کے پاس، یہ لوگ کنفیوزڈ لوگ ہیں، یہ اپنے سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے کہ سوالوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے، اور اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو اگر اس کا جواب کوئی ہمیں نہ بھی دے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ میرے مختصر آرائز ہیں، اگر آپ اس کو رد کرنا چاہیں تو بسم اللہ. بہت شکریہ حسن صاحب. میں جی سر. جی میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ ایک بات کو بار بار دوہرا لینے سے اس بات کے اندر وزن نہیں پیدا ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کہ جب آپ نے ملحدین کو کیڑے مکوڑوں کی اولاد کہا، جب آپ نے خود کہا کہ جو مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا ایتھیسٹ، تو مجھے بتائیں کہ جو شخص مجھے
اچھا طاہا بھائی، ویسے تو اس کا جواب بڑی دفعہ ایک دے دیا سیکنڈ تھا. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مجھے بات میری کمپلیٹ کرنے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ حسن صاحب بہت کیوٹ لگتے ہیں جب اچھا، آپ حضرت ظفر بھائی عمر بالکل حضرت ٹھیک ہے. عثمان کے اوپر دن رات تبرہ کر What کے is حضرت this? عائشہ پر دن اچھا رات یہ تبرہ کر نہیں، کے یہ اور طاہا آج بھائی. آپ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شاعر اسلام کا مذاق نہ اڑائیں. تو 87% مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والا شخص جب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ طاہا بھائی اس کے خدا کا کوئی مذاق نہ اڑائے، اس کے اوپر سوال نہ اٹھائے، تو سر واقعی میں آپ بہت کیوٹ لگتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ہمیں بلیک ہول کی مثال دے کر کہا کہ ہمیں اس کی ماہیت سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس کا میکانزم سمجھ نہیں آتا، لیکن اس کی ایگزسٹنس تو ہے. سر آپ کا جو بلیک ہول ہے وہ آپ کے فریم آف ریفرنس کے اندر موجود ہے، اور اگر ہمارے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے کہ بلیک ہول کے اندر کیا ہوتا ہے، تو اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں. آپ لوگوں کے پاس تو ڈیوائن میسج ہے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے 1.25 پیغمبر بھیجے، آپ کو تو 14 معصومین بھیجے، آپ کو تو 12 امام بھیجے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو 4 کتابیں نازل ہوئیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے خدا نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا. مجھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو بچہ کلاس روم کے اندر ہوم ورک نہیں کر کے آتا نا، تو وہ ہمیشہ اس کی جو کاپی ہوتی ہے نا، وہ اسی بچے کے پاس رہ جاتی ہے جو اس دن سکول میں نہیں آیا ہوتا. اور اگر اس ایک سوال کا جواب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے خدا نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دیو مالا کا خدا ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ صرف ایک مائتھولوجیکل کریکٹر ہے، کسی بھی اور کریکٹر کی طرح جس Mythological. کو آپ لوگوں نے ڈیوائن سمجھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کا جو خالق کائنات ہے اس نے یہ کائنات بنا دی، ٹھیک ہے، تو اس نے پھر مطلب آپ کے خیال میں اس نے کن کہہ کر یہ کائنات بنائی. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے خالق کائنات نے جب کن کہا تو اس یونیورس نے اس کو تن سنا ہوگا، کیونکہ اس کا جو ٹائم سپیس کا فیبرک ہے وہ آج تک بڑھ رہا ہے، وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور یونیورس کی کریشن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو کتنی ناہنجار کائنات ہے آپ کے خدا کی، بالکل ان خبیث ملحدین کی طرح جو آپ کے خدا کو نہیں مانتے، کیونکہ آپ کا خدا جس طرح سے بتاتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو بنایا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کائنات کی کریشن کمپلیٹ نہ ہونا خود ایک انٹیلیجنٹ کریٹر کے اوپر بہت بڑا سوال ہے کہ اس نے اس کی کریشن ابھی تک کمپلیٹ کیسے نہیں کی. اگر اس نے ارادہ کر لیا، اگر وہ قادر مطلق ہے، تو پھر کائنات کو تو اس کی بات مان جانی چاہیے تھی. میں آپ کے آگے دوبارہ یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ ایک امیٹیریل خدا نے ارادہ کیسے کیا؟ وہ تو امیٹیریل ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس تو دماغ نہیں ہے، حالانکہ وہ سنتا بھی ہے، حالانکہ وہ بولتا بھی ہے، اس نے کورسپونڈنس بھی کیا آپ سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی پکڑ کرے گا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. مجھے بتائیں کہ اس نے سوچا کیسے، ارادہ کیسے کیا، اور اور ابھی تک اپنے ارادے کو وہ پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا سکا؟ حسن اللہ یاری صاحب، مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دیں کہ آپ کے خالق کائنات نے اس مادی کائنات کو کیسے وجود بخشا. جی ارے یاری بھائی، اگر آپ جی اجازت صاحب، دیں میں ذرا آسان کر دوں یہ ساری ان کے بسم اللہ، سوال کو. بسم انہوں اللہ. کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی ہم یعنی کہ مسلمان یہ کلیم کرتے ہیں کہ خدا امیٹیریل ہے نا، کہ یعنی کہ اس کو جی دکھایا نہیں جا سکتا. تو پھر ایسا کیا وصف دکھائیں جو کہ ریشنلی ہمیں یعنی لوگوں کو سمجھ آ جائے. جیسے گریوٹی ہے تو وہ ہم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہیں، یا بلیک ہول ہے تو وہ سائنس نے دیکھا ہی ہے. اگر ایک چیز امیٹیریل ہے، اس کی کوئی تو صفت یا کوئی تو صفات دکھا دیں جو جی ہاں، کہ ریشنل لوگوں کو سمجھ آ جائے. ان کا یہ جی بالکل. آسان یعنی کہ اس کو آسان کر تو یہ جو نہیں نہیں سوال پوچھ نہیں رہے سر، آپ میرا علی آصف، میں بہت احترام سے کہوں گا کہ پلیز آپ میرے کوسچنس کو ریفریز نہ کیا کریں. میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. میں صرف ایک چیز کا جواب چاہتا ہوں کہ ان کے غیر مادی خدا نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا، اور اس نے جب کن کہا، اس نے جب ارادہ کر لیا، تو وہ آج تک اپنے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے کیوں قاصر ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا ویسے میں نے یہی کہا تھا، لیکن ٹھیک ہے، تو آپ نے ٹھیک ہے. خود ہی بتا دیا. تو ٹھیک ہے. عرض یہ ہے عرض یہ ہے کہ جتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں تو میں ان کا پہلے رسپانس دے دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ملحدین کو کیڑے مکوڑوں کی اولاد کہی ہے. یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ لوگ ایوولوشن کے پروڈکٹ ہیں، اور آپ کے اگر آپ کے انسیسٹری اگر دیکھا جائے تو آپ کی انسیسٹری جاتی ہے بہت ہی سمپل آرگنزمس کی طرف اور کیڑے مکوڑوں کی طرف، اور اس سے پیچھے جاتا ہے یونی سیلولر آرگنزم کے تک جاتی ہے، اور اس سے پہلے بھی جاتی ہے شاید
یو کریٹک سیلز کی طرف جاتی ہے اور اس سے پیچھے شاید پروٹینز وغیرہ کی طرف جاتی ہے. تو یہ آپ کے سلسلہ نسب میں ہے. یہ کوئی اگر کوئی شخص کے سلسلہ نسب ہی یہی ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے کی نسل سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو اگر اس کو ہم کیڑے مکوڑے کے اولاد کہہ دیں تو یہ اس کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، اپنی نسب پہ اپنے آبا پہ اس کو فخر کرنا چاہیے. آپ نے ہمارے یہاں پہ جو گفتگو ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو ہم یہاں پر جو چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں وہ ہم ان کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اور اس بحث سے ہمارا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو یہاں پہ کیڑے مکوڑے کے اولاد بھی نہیں کی ہے نا. آپ کیوں گفتگو کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹائم کو ضائع کرنا چاہتے ہیں ان باتوں پر، تاکہ اصل مسئلے پر گفتگو نہ کریں. اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، سوال ان کا یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس نے خلق کیسے کیا. علی آصف بھائی، میں نے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں عرض یہ کیا کہ دیکھیں، یہ دو مختلف کویسچنز ہیں اور ان دونوں کے آنسرز بھی مختلف ہیں. کیا ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ اس کا جواب یہ یس اور نو ہے، بائنری ہے. اور ایک چیز ہے کہ وہ فنکشن کیسے کرتی ہے یا فلان فنکشن کو اس نے کیسے انجام دی. یہ دو مختلف سوالات ہیں. اور سیکنڈ کویسچن اس وقت تک ریلیونٹ نہیں ہے جب تک فرسٹ کویسچن کا جواب یس میں نہیں ہے. اس بات کو انہوں نے جواب نہیں دیا. میں نے عرض کیا کہ ترتیب سوالات میں لاجیکل سیکوینس کے ڈسکشن میں جو نہ آپ سمجھ سکے ہیں، نہ اویس صاحب ہماری دم نکل گئی ان کو سمجھاتے نہ وہ سمجھ سکے، کہ ہر سوال کا جواب ایک چیز نہیں ہوتا بھائی صاحب، اور ہر جواب کی دلیل ایک چیز نہیں ہوتی. دلائل مختلف ہوتے ہیں، جوابات مختلف ہوتے ہیں، وہ سوال کے تناسب سے. ہماری اور آپ کی ہے بھائی صاحب، اس بات پہ مناظرہ ہے کہ کیا اس ہستی کا کوئی خالق ہے یا نہیں. آپ نے خود مان لیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں نے آپ کو بھی ابھی بتا رہا ہوں، پہلے اویس صاحب کو بھی بتایا، لیکن ان کو کبھی انہوں نے مان بھی لیا 2-3 دفعہ، پھر بھی اس سے انہوں نے ہم نے کبھی نہیں مانا، اعراض کیا ہے. مانا کہ اس کائنات کو کسی نے کریٹ کیا. سر ہم نے کبھی نہیں مانا. آپ نے مانا کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، یہ ہمارا موضوع گفتگو، یہ آپ نے مانا ہے، اسی لیے آپ ادھر تشریف لائیں. ہماری آپ سے جو سوری میں غلط سمجھا، مجھے لگا آپ نے کہا کہ خالق کائنات کو مانا. پلیز آپ میری بات کو نہ کرتے، اچھی طرح سے سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. میں نے آپ کو سمجھایا، لوگوں کو بھی سمجھایا کہ بھئی گفتگو کا ایک لاجیکل سیکوینس ہوتا ہے. جس شخص پر موضوع گفتگو کو ثابت کرنا اس کا کام ہے، اس پہ برڈن آف پروف ہے. آپ پہ تو کوئی برڈن آف پروف نہیں. آپ کا کام ہے ڈاؤٹ ڈالنا اور کریک ڈالنا. تو یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ علی آصف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس گفتگو کو کیا رکھیں، ایک لاجیکل سیکوینس پہ رکھیں، کہ جو سوال پہلے بنتا ہے اس کا پہلے جواب دیا جائے اور جو سوال بعد میں بنتا ہے اس کا جواب بعد میں آ جائے. اور اگر ہم کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے تو پھر آپ بتا دیں گے لوگوں کو، بھائی میں نے اللہ یاری سے یہ سوال کیا تھا، اس نے جواب نہیں دیا، لوگ بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہی بات میں نے اویس آصف صاحب کو بار بار بتایا، لیکن وہاں پر اس وقت جو ہمارے ماڈریٹر تھے ان کو پتہ نہیں، ان کو پتہ چل رہا تھا نہیں، وہ کس دنیا میں تھے ہمیں نہیں پتہ چلا. آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب سوچو، یہ دو مختلف سوالات ہیں کہ کیا کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، ایک اس کا جواب ہاں یا نہ ہے، پھر اگر ہاں ہے تو دلیل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اگر وہ موجود ہے تو وہ اس نے فلان فنکشن کو کیسے انجام دیا. دوسرا سوال پہلے سوال سے پہلے نہیں کیا جاتا. یہ آپ کو اتنی سی سادہ سی بات، یہ چھوٹے بچوں کو سمجھ آتی ہے. میں 3 دفعہ تکرار کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ سوال، یہ بات. بسم اللہ کریں. رسپونڈ آپ کا چاہیے اس پہ. انہوں نے کہا کہ ملحدین کا جو شجرہ نسب ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے جا ملتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو سادات ہوتے ہیں ان کا شجرہ نسب بھی سعودی عرب کے اندر رہنے والے ایک بت پرست جس کا نام عبد المطلب تھا اس سے جا ملتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات کیسے بنائی. آپ نے اپنی گفتگو کے اندر ہمیں کہا کہ اگر ایک لوجیکل سیکوینس دیکھا جائے. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، میں یہاں پر اپنی پوری ڈیبیٹ چھوڑ کر ابھی چلے جاتا ہوں. میرے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ مجھے وہ میکانزم بتا سکیں جس کے تھرو آپ کے خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی ایکسپلینیشن صرف یہ ہے کہ مائی اممیٹیریل گاڈ ہو از اللہ، ہی کریٹڈ دس یونیورس بائی امر ربی، تو پھر اس کا امر ربی ابھی تک پورا نہیں ہوا. سر آپ کا جو یونیورس ہے اس کا ٹائم سپیس فیبرک ابھی بھی پھیل رہا ہے. اس کے اندر نئے سولر پلینٹس بن رہے ہیں، اس کے اندر نئی گلیکسیز بن رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خالق کائنات قادر مطلق نہیں بلکہ آپ کے وہم کا ایک خدا ہے، آپ کی دیو مالا کا خدا ہے. آپ ٹائم ضائع کر مجھے رہے ہیں، صرف اللہ کی اس چیز قسم کا آپ ٹائم ضائع جواب دے کر رہے دیں. ہیں.
حسن صاحب آپ کے خالق کائنات دیکھیں نے میں اس کائنات کو کیسے دیکھیں بنایا؟ بھائی، میں نے ویسا بھی کہہ رہا تھا کہ جواب دے دو جواب دے دو جواب دے دو، آپ سے بھی کہتا ہوں، اور میں اس دفعہ ماڈریٹر صاحب عاقل آدمی ہے، حکیم آدمی ہے، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کو کسی طرح سے سمجھا دیں بھائی کہ موضوع جو رکھا گیا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ کیا اس کون کا کوئی خالق ہے، یہ ایک دفعہ ثابت ہو جائے، اس کے بعد اس نے خلق کیسے کیا ہے، ہم نے بار بار آپ کو میرے وعدہ لیے دیا. حسن سن صاحب لو میرے لیے پلیز، آسان ہو جائے گا، پلیز حسن سن صاحب لیں، میرے لیے آسان ہو جائے گا، حسن صاحب میرے لیے سن لیں. آسان ہو جائے گا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے آپ کے لیے طریقہ بتا آپ دیں کو گے، میں دیکھیں آپ کے خدا پر ایمان لے آؤں گا، آپ مجھے اس کا دیکھیں طریقہ بتا دیں کہ اس نے یہ یہ کائنات کیسے خلق کی. دیکھیں بھائی، میں نے دونوں آپ کی ڈبیٹ خدمت میں عرض کی، ایک منٹ بھائی، ایک دفعہ پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ اگر کسی چیز کا وجود ثابت ہو جاتا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہے کہ وہ کیا خالق کون موجود ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ فنکشن کیسے کرتا ہے، یہ اگلا سوال ہے. عقلاء کو پتہ، ہم ان کا جواب دیں گے کہ اس نے خلق کیسے کیا ہے، ہم ان کا جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ اس کا جواب رد بھی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک illogical سیکوینس پہ چلے جائیں، کیونکہ اصل جو موضوع ہے وہ دیکھیں، اگر میں ایک سیکنڈری کوشچن کی طرف وقت ضائع کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے فرسٹ کوشچن جو سینٹرل کوشچن ہے، جو فاؤنڈیشنل کوشچن ہے، اس کو جواب نہیں دیا، خالق کون کو میں نے ثابت نہیں کیا، اور بعد میں یہ جا کے کیا کر جشن منائے کہ اللہ نے ثابت نہیں کیا. تو میں سر دیکھیں جشن نہیں پلیز مناؤں صاحب گا، میں خاموش، جشن پلیز میں نہیں بات کر مناؤں رہا گا. ہوں. طاہا مجھے صاحب صرف طاہا آپ صاحب یہ خاموش، بات سمجھا دیں، طاہا صاحب مجھے صرف کوائٹ، یہ بات سمجھا دیں کہ آپ طاہا کے صاحب خالق کوائٹ، کائنات نے اس کائنات کو طاہا کیسے صاحب کوائٹ. خلق کیا. کراس ٹاکنگ شروع ہو جائے گی، اللہ یار صاحب دونوں کی کراس ٹاکنگ شروع ہو جائے گی. آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں تاکہ میں سیکوینس کے سوال بتاؤں اور جی ان سر، کا جی بھی سر. تو آپ میرا عرض یہ ہے کہ میں اس سے مزید اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا کہ برڈن آف پروف جو مجھے پر ہے، میں کس سیکوینس کے ساتھ اپنے مدعا کو ثابت کروں گا. میں اس بات پر ابھی دیکھیں، ابھی آدھا گھنٹہ 45 منٹ گزر رہے ہیں گفتگو کے آغاز سے، اور یہ شخص جو ہے پھر اسی اویس کی طرح کہ اس نے کیسے بنایا، پہلے ہم ثابت کریں گے کہ وہ ہے، پھر وہ خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے. اب یہ شخص اتنی واضح سی بات کو نہیں سمجھ رہا، کیوں؟ اب آپ ان کو سمجھا دیں. جی سر، آپ سمجھا دیں میں علی بھائی ان کو. آپ دونوں سے دو باتیں ان کی ہیں اور دو باتیں آپ کی ہیں. طاہا بھائی، اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکوینس پہ چل لیتے ہیں، گوڈ کی ایگزسٹنس پہ بات کر لیتے ہیں. اگر آپ ایگنوسٹک سٹانس بھی لیتے ہیں نا کہ چلیں ہمیں معلوم نہیں ہے، تو پھر ہم بات کریں گے کہ تخلیق یا یہ. اللہ یاری صاحب کا یہ سٹانس ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یعنی کہ اللہ یاری صاحب یہ کمٹ کر رہے ہیں کہ وہ امیٹیریلسٹک ہے، تو وہ کیسے امیٹیریلسٹک ہے، اور وہ امیٹیریلزم سے اس نے میٹیریلسٹک ورلڈ کیسے کریٹ کیا؟ آپ کا یہ سوال ہے. مطلب آپ نے کہا کہ اگر امیٹیریلسٹک ہے تو اس کو گیج کیسے کریں؟ اگر میں آصف صحیح بھائی ہوں تو مجھے آصف بتا بھائی دیں. آصف بھائی میری بات سنیں، آپ ایک سمجھدار انسان ہیں، مجھے ایمانداری سے اس چیز کا ایک جواب دیں. اگر میرے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ یار تجھے پتا ہے بابر اعظم نے نا سینچری کی ہے، ٹھیک ہے، اور اور بابر اعظم نے سینچری کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ پروو کروں گا کہ اس نے 20 رن بھی بنائے تھے یا نہیں بنائے تھے. سر یہ میں آٹومیٹکلی ڈیڈیوس کر لوں گا کہ اگر اس نے ایک سیکنڈ سر، مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیجیے. اگر اس نے سینچری سکور کیا ہے، اگر اس نے 100 سکور بنائے ہیں، تو اس نے آٹومیٹکلی 20 سکور بھی کیا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کے خالق کائنات کا جو سب سے بڑا مارک ہے کہ اس نے 93 ارب نوری سالوں پر مسلسل پھیلتی یہ کائنات بنائی. ٹھیک ہے، تو جب آپ مجھے اس ایک چیز کا جواب دے دیں گے تو میں آٹومیٹکلی یہ بھی مان لوں گا کہ آپ کا خالق کائنات موجود ہے اور اس کا نام اسلامی اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کی خدمت میں صرف 3 سوال رکھوں گا، صرف 3 سوال. میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات کیسے خلق کی؟ اوکے، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا؟ میرا تیسرا سوال ہے، آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا؟ حسن تھینک یو اللہ سر، یاری صاحب. سمجھ گئے. دیکھیں اوکے. اب علی بھائی، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دینا میرے ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ طاہا صاحب ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں جواب دوں یا نہ دوں، اور جس انداز سے میں جواب دوں صحیح ہے. جواب دینا میرا کام ہے، آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح جواب دے، اس طرح جواب نہ دو. صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ آڈینس کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جواب بالکل کتنا ریشنل بالکل ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو میں اگر عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس کو بتانے کے لیے مجھے کچھ مقدمات کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی مطلب کو سمجھانے کے لیے میں اس طرح نہیں ہے کہ میں ایک فائل اپلوڈ کر دوں آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے نا. اگر ہوتا تھا تو ہم سب پی جی لے لیتے تھے. ابھی 10 میرے پاس اگر ہوتا کہ ہم انفارمیشن بغیر
पढ़ने के हम सीख जाते हैं ना अपलोड के जरिए, अभी मेरे मैं 1000 PhD ले लेता भाई, तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका तो है ही नहीं कि मैं इस फाइल को अपलोड कर दूं आप में। मुझे कुछ मुकद्दमात बताने होंगे आपके सवाल के जवाब के लिए, तो क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि ये मुकद्दमात में बयान करूं? क्या ये जो आप मुकदमा अपना बयान करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक मेरे इस सवाल से है कि इस बिल्कुल कायनात को बिल्कुल, आपके खुदा मैंने ने कैसे खल्क किया? बिल्कुल, अगर आखिर में जवाब नहीं मिला तो आप कह देंगे ना कि भाई आपका जी वो जी सर, आपने मैं मुकदमा आपको गलत बयान किया ना। देखें हसन साहब, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे इस चीज की खुशी है कि हम एक वो दूसरे ऑनेस्टी को आप में क्रॉस है टॉक नहीं नहीं, करने ऑनेस्टी दे। होते तो मैंने बता दिया कि एक रैशनल सीक्वेंस है, देखें मेरी वो तो मेरी सबको बात सुने, पता है, उसको तो आपने रिजेक्ट मैंने ही नहीं, आपको कहते मेरे सवाल के जवाब दो, मेरे हसन सवाल के साहब जवाब दो। अब मैं हसन साहब, जवाब मैंने देने लगा आपको हूं। ये बात बता दी है कि अगर आप मुझे वो मैकेनिज्म समझा देंगे तो मैं ऑटोमेटिकली मान जाऊंगा कि खालिक के कायनात ठीक भी है है और भाई, वो इस्लामी अल्लाह है। ठीक है ठीक है भाई, ना? ठीक है भाई, मैं इसी समझाने के लिए देखें आप कोई चीज, अब मैं जाता हूं कि एक फिजिसिस्ट के पास कि मुझे क्वांटम फील्ड थ्योरी समझा दो, वो क्या समझा सकता है? मतलब एक जुमले में समझा सकता है भाई? सर क्वांटम देखें, आपका खुदा जो है उसने 1,24,000 ओ भाई जो पैगंबर भी है, भेजे, मेरे सवाल का जवाब दे दो, 1,000 किसी भी किताबें सवाल उतार दी। आप देखो भाई, आप देखो कुछ रैशनल बन जाओ भाई। मुझे अगर आप मैं जी जी करें, अच्छा आप आप बात दोनों करें, आप करें बात। देखें मैं सिर्फ ये कहना उवैस भाई, अली अली क्यों अली साहब, मुझे इसके सवाल, मैं जी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये शख्स तो भाई इसके साथ गुफ्तगू करना ही बेकार है। मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं, आप यहाँ पे जज हैं, मॉडरेटर हैं, कि अली भाई मैं मुझे वही इनके करने लगा। सवाल के नहीं, वो जवाब जज देने नहीं है, वो जज नहीं है, वो सिर्फ मैं मॉडरेटर है, मॉडरेटर वो जज नहीं मॉडरेटर है। है, इसको कंट्रोल करेंगे इस गुफ्तगू को। तो मैं उनसे जी। गुफ्तगू कर रहा हूँ कि इस सवाल को जवाब देने मेरी जिम्मेदारी बनती है, जिस अंदाज से मैं बयान दे दूं, अगर उसमें मुझे कुछ मुकद्दमात की जरूरत है कि आप किसी भी शख्स से कोई सवाल करें कि भाई मैं आपको ये बात समझा सकता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं 2-3 मुकद्दमात अर्ज करूं आपकी खिदमत में, तो वो तो नहीं कहेगा कि, अगर वो ऑनेस्ट है तो वो तो नहीं कहेगा कि नहीं ऐसे ही समझा दो, बगैर मुकद्दमात मुझे नहीं चाहिए। अगर वो कहता है मुझे नहीं आता दूसरी तरह से कि मैं बगैर किसी मुकद्दमात के आपको समझा, मुझे नहीं आता, मुझे जरूरी है कि मैं मुकद्दमात आपको समझा दूं, तो वो तो अगर वो ऑनेस्ट है वो कहेगा चले मैं हौसला करता हूं, सब्र करता हूं, आप अपने मुकद्दमात को पेश कीजिए, ठीक है ना? आप आसिफ साहब, आप इस बात पे कोई फैसला सुना दें। भाई अल्लाह याद साहब, अच्छा ताहा भाई आपने 3 सवाल पूछ लिए, ठीक है, उसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं ताकि मैं बात सर को समाप्त करूं? मैं यहाँ पर मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि क्वेश्चन आंसर्स ना इंसान अपने उस्ताद से करता है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस खुदा को ये हकीकी खुदा का दर्जा दिए बैठे हैं, जिसने इनसे वादा किया है कि वो मरने के बाद इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा, हालांकि वो किसी के सिर से गिरे हुए बाल भी दोबारा नहीं उगा सकता, ठीक है, वो किसी की कटी हुई टांग भी नहीं दोबारा उगा सकता। मैं असल में जाना चाहता हूं आपके साथ जन्नत में। आप सिर्फ मुझे ये समझा दें कि आपके खालिक कायनात ने इस कायनात को कैसे खल्क ठीक है, किया सर। समझ गए भाई, आपको सवाल कितनी दफा रिपीट करनी है भाई? एक ही सवाल को आप जवाब ले लें ना, आप दोबारा से वही कह रहे, अब ये 3 सवाल का जवाब ले लें जो आपने उनसे पूछे हैं। वो एक ही सवाल है, मेरे एक तीनों ही सवाल को जो 3 थे दफा वो से एक रिपीट ही किया। सवाल था, वो एक ही ठीक सवाल है, था कि मतलब खालिक वो कायनात जो देखें हसन देखें साहब, मुझे भाई, एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, सिर्फ एक छोटी सी बात, एक छोटी जरूर। सी बात मुझे बताएं, उसके बाद मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। मुझे ये बताएं कि अगर अगर आप मुझे सिर्फ ये समझा दें कि खालिक कायनात ने कैसे खल्क किया, तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि मैं ऑटोमेटिकली मान जाऊंगा कि यार वो एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है, और उसी ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। आप जिस लॉजिकल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा था कि पिछली मर्तबा अवैध साहब की गुफ्तगू के अंदर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके और हमने बहुत सारी पहुंचे ऑडियंस अच्छी लूज तरह की है, पहुंचे, ठीक दुनिया है। ने देखे पहुंचे। तो इसीलिए हसन साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ मुझे ये एक छोटा सा मैकेनिज्म आज समझा दें तो मैं ऑटोमेटिकली मान तो लूंगा मैंने कि क्या वो अर्ज किया आपका आपकी खुदा खिदमत है। में? तो आपको उर्दू समझ आती है नहीं आती था साहब? मैंने अर्ज किया कि मुझे कुछ मुकद्दमात बयान करने होंगे, आप इजाजत देंगे? भाई अल्लाह यारी साहब, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि आप अपनी गुफ्तगू को इतना तवील ना तो कीजिएगा इजाजत कि देंगे टेबल भाई? टेनिस की मेरी बात सुन लेना हसन साहब, मेरी बात इंटरप्ट नहीं सुन कर लेना। सकते भाई, आप अपनी इंटरप्ट नहीं कर गुफ्तगू सकते, इंटरप्ट नहीं कर सकते। जो तमाशा ओवैस ने किया था वो नहीं कर सकते भाई। मुझसे सवाल किया, जब मैं जवाब दे रहा हूं, इंटरप्ट नहीं कर सकेंगे आप। हसन साहब, मैं अगर आप आधे घंटा चाहते हैं, अगर आप 20 मिनट चाहते हैं तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि टेबल टेनिस मैं 1 घंटा का जब नहीं, मुझे मुकाबला 1 घंटा होता नहीं, है मैं तो जितनी दो देर मैं कैन के दरमियान में होता है, ठीक है। आप टेबल टेनिस के एक तरफ से मार के दूसरी तरफ भी खुद नहीं जा सकते। मैं एक ही तरफ रहूंगा, मैं एक ही तरफ रहूंगा। जब बाल आपके पास आएगा तो आप बाल को मारे ना। टेबल टेनिस में 1 सेकंड में 2 स्ट्राइक्स होते हैं, इस तरह 1 सेकंड में 2 स्ट्राइक नहीं करने देंगे भाई। ये दोनों मुझे 1-1 मिनट दे दें प्लीज, जी मुझे सर। जरा इस
اس کو پورا اچھا دیکھیں بار بار جو ایک بات طاہا صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹنس آف گاڈ سے آگے نکلیں اس پہلے والے مدعے سے اور فنکشننگ آف گاڈ کے اوپر آئیں. عدم سے کیسے تخلیق ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ابھی آپ کا مدعا ٹھیک ہے طاہا بھائی؟ اب اس میں تو کوئی جی میں وہ صرف ہے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی صرف یہ میں کہا ہے بات کہ نہیں کر رہا ہوں. بجائے کہ اتنی طویل گفتگو کرنے کے 20 منٹ میں حسن اللہ سر یاری ادھر ہی صاحب آ ہمیں خطبہ میں دیں ادھر ہی اور آ رہا مجھے ہوں پھر سر. نہ کچھ سمجھ آئے. میں سر سمجھنا میں چاہتا ادھر ہی ہوں، آ رہا ہوں. تو اس اب کے لیے ضروری ہے کہ ہم تو ہم ابھی ہم آپ نے بعد پورا میں 1 گھنٹہ گفتگو ضائع کریں. کیا نا، پورا 1 گھنٹہ آپ پوری اسی بات بات پہ کرنے اپنے دیں. کوشچن کے تکرار پہ ضائع کیا. ابھی ہاں دیکھیں، ابھی تقریباً ہمارے پروگرام کے آغاز سے 50 منٹ گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ یہ صاحب اللہ یہ ہم۔ صاحب بس ہم بات ختم کرتے ہیں کیونکہ آپ کے جواب کی طرف آنا ہے. اب آپ نے نا ایگزسٹنس آف گاڈ سے نکل کے نا فنکشننگ آف گاڈ کا جواب دینا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والا دیکھیں مدعا آپ بیان آصف کرتے بھائی، ہیں آصف بھائی تو سوال یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. میں دیکھیں کہ ہر دیکھیں میرے بھائی، عرض یہ ہے کہ پہلی آپ مان لیں. دیکھیں یہ بچے کی طرح اگر کوئی اصرار کرتا ہے نا کہ مجھے آئس کریم چاہیے، آئس کریم چاہیے، آئس کریم چاہیے، اگر کوئی اس کو کہتا ہے کہ آپ کے لیے مضر ہے، بھائی بات یہ بنتی کہ آئس کریم آپ نہ کھائیں، وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں، مجھے آئس کریم چاہیے. دیکھیں جب ہم نے ان کو کہہ دیا کہ 2 سوال ہیں، یہ مختلف سوال ہیں، کیا ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا جواب بائنری ہے ہاں یا نہ، اس سے فارغ ہوئے تو یہ میک سینس کرتا ہے کہ وہ فنکشن وہ کیسے کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے والے سوال کو چھوڑ دو تو ہم دوسری کی طرف آتے ہیں. تو میں نے ان سے کہہ بھی دیا کہ دنیا کے سب عقلاء جانتے ہیں کہ اگر ہم کہہ دیں، اگر فرض کریں ہم کہہ دیں ہمیں نہیں آتا دوسرے سوال کے جواب، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے والی چیز جو ہے وہ غیر موجود ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں احرام مصر کا. احرام مصر، ایک سوال یہ ہے کہ کیا احرام مصر کو کسی نے بنایا ہے؟ جی ہاں بنایا. کیسے بنایا؟ کسی کو نہیں معلوم کہ کیسے بنایا. یہ کہ اس نے کیسے بنایا، میں نہیں کہتا اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خلق کیا، میں نہیں کہتا اس کو، لیکن میں مثال سمجھا رہا ہوں کہ اگر فرض بھی کرے نا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے دوسرے سوال کے جواب نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سوال میں جواب ہم نے ثابت کیا کہ وہ ہے وہ غلط ہے. عرض یہ ہے، یہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ ان کے پاس خالق کون کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہم ان سے کہہ بھی دیں کہ اس نے خلق کیسے کیا ہے، ہمیں اس کا جواب نہیں آتا، تو یہ کبھی اس کا ادعا نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہیں ہے، کیونکہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ ان کے خالق کون کے نہ ہونے کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب جب یہ بچے کی طرح اصرار کر رہے ہیں، بھائی دیکھیں ایک طفل کی طرح اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ سمجھا دو کہ اس نے خلق کیسے کیا. تو بھائی صاحب آپ نے پہلے دن جب یہاں آئے تھے مناظرہ کی شرائط طے کرنے کے لیے، اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہمارا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ اس نے خلق کیسے کیا؟ آپ نے کیوں اس وقت نہیں کہا تھا؟ اجازت، خاموش اس وقت خاموش، پلیز مجھے ختم ہونے دو نا، ختم ہونے دو پلیز. ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ دو. بھائی انٹرپٹ نہ کرو نا، ڈکٹیٹ کیا ہے؟ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے انٹرپٹ نہ کرو، ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انٹرپٹ نہ کرو. جب آپ ادھر آئے تھے آپ نے خود ایگری کیا تھا کہ یہاں پر ہم گفتگو کریں گے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا. اب وہ تو آپ نے وہ مان لیا کہ ایگزسٹ کرتا ہے نا، اب آپ اس اپنی بات سے پھر گئے، ہم پھر بھی آپ کی بات مان لیتے ہیں. میں نہیں مانتا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، میں نے اپنی گفتگو او بھائی آپ نے مان لیا تھا، بھائی مان لیا تھا کہ موضوع یہ ہوگا نا. میں نے کب کہا آپ نے مان لیا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ آپ نے مان لیا تھا کہ موضوع مناظرہ کیا ہوگا، گاڈ کریٹر آف دی ورلڈ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا. آپ نے مان لیا تھا کہ موضوع مناظرہ یہ ہوگا. مجھے بتائیں کیسے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر آپ نے، میں نے جو دیکھا تھا آپ نے اپنی یوٹیوب کے اوپر یہ لگایا ہوا تھا کہ کیا اس ہستی کا کوئی خالق ہے. جب ہستی کے اوپر بات نہیں ہوگی تو اس کے خالق تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے حسن صاحب؟ تو ہم اس یہی بات کریں گے، ہستی سے بات کریں گے کہ اس کا خالق ہے کہ نہیں ہے نا. آپ تو اس کے ہستی خالق کے ہونے پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں کہ اس نے خلق کیسے کیا. میں آپ سے ہستی کے مطابق پرٹیننٹ کوسچن کر رہا ہوں، مجھے بجائے کہ آپ اپنی دیکھیں. اور ہم نے بات آپ کی مان لیا بھائی، ہم نے آپ کی بات مان لیا. دیکھیں حسن صاحب، ہم نے آپ کی بات مان لیا بھائی، ہم نے آپ کی بات مان لیا. حسن صاحب میری بھی تو بات سن لیں. علی آصف بھائی جب بھی مناظرہ ہوتا ہے، بھائی صاحب میری بات جب ختم ہی نہیں ہوئی آپ کیوں آپ کی بات سنیں نا؟ میں تو گفتگو کر رہا تھا، بیچ میں پڑ گیا نا. میں اس بارے میں میں نے بات ختم ہو، میری بات ختم ہو، آپ بات کر لیں. میری بات ختم ہی نہیں کی، آپ بیچ میں پڑ گئے. بات رکھنے دیں، نہیں میں ختم کر لوں پھر آپ اپنی چھوٹی سی بات کریں. مجھے ایک چھوٹی سی بات، پلیز انٹرپٹ نہ کریں، میں بات کر رہا تھا، مجھے انٹرپٹ نہ کرو، انٹرپٹ نہ کرو. میں اور کوئی نیا کوسچن نہیں رکھتا، چلیں اور کوئی نیا کوسچن نہیں رکھتا. آصف بھائی مجھے ایک بات بتائیں، جب مناظرہ ہوتا ہے حسن صاحب ہم سے بڑے ہیں،
ٹھیک ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ حسن صاحب نے میرے سے زیادہ مناظرے کیے ہیں، حسن صاحب نے کے پاس میرے سے زیادہ ایکسپوجر ہے. حسن صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ جب بھی مناظرہ ہوتا ہے تو دو فریقین کو برابر کا ٹاک ٹائم ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اس چیز کے اوپر بضد ہیں کہ میں یہاں پہ اپنا خطبہ دوں، اپنی پرٹیکولر آڈینس کو ایڈریس کروں اور چلا جاؤں. میں یہاں پر سمجھنے آیا ہوں، میں آپ کے آپ ہاتھ کے بالکل اوپر سمجھ میں بیعت نہیں آیا، کروں آپ گا، جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں گا اگر آپ مجھے یہ میکنزم یہ سب سمجھا دیں جھوٹ گے. ہے، یہ اور سب دوسری بات، مذاق ہے، یہ سب لوگوں کے نہیں عقول نہیں کے نہیں، ساتھ میں مذاق میں کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں حسن صاحب، اگر مجھے پتا ہے نا کہ یہ چھت ابھی گر جائے گی تو میں اس کمرے سے دوڑ لگا دوں گا. اور اگر بھائی مجھے آپ پتا ہو یہ کہ ایرریلیونٹ ہے، اگر مجھے ایرریلیونٹ پتا ہے کہ ہو آپ کی نیت کیا ہے، اگر اگر ایرریلیونٹ ہے کہ مجھے آپ کی پتا نیت ہو کیا کہ ہے. ہم مرنے یہاں پہ اگر مناظرہ کر مجھے رہے ہیں، آپ پتا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اگر مجھے اچھا پتا ہو چلیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے تو میں اس چیز کو مانوں گا. بھائی، آپ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تو کہ بجائے کہ آپ حسن جس اللہ سیکوینس کے یاری پیچھے صاحب، آپ پڑے کی ہوئے بات ہیں ختم ہے آپ بھائی. صرف ایک طاہا مجھے بھائی، حسن سمجھا اللہ دیں یاری کہ صاحب، 2 منٹ. خالق کائنات نے طاہا کائنات بھائی، کیسے خلق کی، اور میں یہ بات اجازت سمجھ دیں، کے آٹومیٹیکلی مان جاؤں گا طاہا کہ وہ بھائی، اسلامی اللہ ہے. آپ سن لیں. طاہا بھائی اور جی حسن سر. اللہ یاری صاحب، بھائی سیکوینس 1 کا اب کیا کرنا ہے؟ پہلے یہ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں، آپ ایگزسٹنس بتائیں، آف گاڈ کے اوپر آپ کیا کرنا ہے. آصف بھائی، آپ نے دونوں کی بات سنی ہے. برڈن آف پروف جس پر ہے، دیکھیں، اس کا حق بنتا میں ہے کہ جس سیکوینس اصل کے ساتھ وہ اپنے مدعا کو ثابت کرنا چاہتا ہے. مناظرہ کا موضوع بھی طے شدہ ہے، مناظرہ کے موضوع بھی آپ جانتے ہیں، آپ خود یہاں پہ تھے. آپ بتائیں کہ یہاں پہ کس کی بات میک سینس کرتا ہے. جی سر. میں عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے سوال کیا، آپ نے اب سے تقریباً 30 منٹ پہلے اس کا جواب دے کے ختم کر دیا کہ امٹیریلسٹک گاڈ کی جو صفات ہیں وہ مٹیریلسٹک ہے. اب آگے سے کراس کویشچننگ ہے. میرا خیال ہے کہ پہلے فیز جو ہے نا وہ پورا ہو چکا ہے، آڈینس کو جج کر لینے تھے. دوسرے فیز کی طرف چلتے ہیں، دوسرا نہیں فیز، نہیں پہلا نہیں کیونکہ فیز کیا انہوں نہیں، نے تھا؟ بھی دیکھیں علی آصف صاحب، کوئی فیزز ہمارے طے نہیں ہوئے تھے اور آپ آج یہاں پر آ کر فیزز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں دیکھیں اپنا میں میں اپنا یہ سوال نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، جب کوئی بچہ ہوم ورک کر کے نہیں نہ آتا تو وہ یہی کہتا ہے کہ میری کاپی فلانے لڑکے کے پاس رہ گئی تھی. اگر ان کے خدا نے ان کو نہیں بتایا کہ اس نے کائنات کیسے خلق کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب مائتھولوجی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ کا میتھالوجی پرچار ہوتا ہے، کر رہے لفظ ہیں. میتھالوجی، اچھا، مائتھولوجی نہیں ہے. آپ دونوں سے عرض ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فنکشن کیسے کرتا ہے، حسن اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایگزسٹنس پہ بات کر لو. وہ پھر یہیں پہ جا کے ڈیبیٹ رک جائے گی. وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ ثابت کر لیں ایگزسٹنس ہے یا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایگزسٹنس کو چھوڑے فنکشن کی بات کریں. آپ اس کے سیکنڈ سیکوینس پہ جانا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سیکوینس پہ. اب آپ یہ دونوں یہاں پہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا، آپ دونوں تو چاہتے میں نے کیا عرض کیا نا ایگزسٹنس پہ صاحب، بات کریں میں نے ان کی پہلے. بات مان لی ہے نا. ابھی 15 منٹ پہلے میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں نے آپ کی بات مان لی ہے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، لیکن اس کو بتانے کے لیے مجھے کچھ مقدمات کی ضرورت ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اجازت دیں گے، وہ بھی تیار نہیں ہے کبھی. جو سوال کیا ہے یہ نا، آپ سر کو میں دے اجازت ہے، رہا آپ ہوں، سن سر لو بھائی، نہ میں کاٹو نا بولنا چاہتا پلیز. ہوں، میں دے رہا ہوں مجھے اجازت، خاموش ایک لیکن اس منٹ، کو خاموش، طویل مت کریں، نہ اس کو کاٹو نا طویل پلیز. مت کریں. نہیں اب آپ ان کو طویل موقع طویل دیں نا ریلیٹیو بات ہے، کرنے کا. طویل سے کیا مراد ہے؟ مطلب 20-20 آپ ان کو منٹ کا مجھے موقع دیں. خطبہ سفیشینٹ سننے نہیں سفیشینٹ میں یہاں ٹائم پہ کی آیا ضرورت ہوا. ہے. وہ دیکھیں ان کو موقع مجھے دیں گے پھر سفیشینٹ آپ ٹائم جب کی آپ ضرورت نے. ہے. کتنا ہاں، کتنا اب آپ ان کو موقع دیں گے. کتنا ٹائم؟ 12 منٹ. آپ ان کو 20 منٹ دیں گے، 20 منٹ ان کو بات کرنے 12 دیں آصف گے. منٹ بھائی 20 مجھے کتنا سے منٹ ٹائم؟ ابھی آصف بھائی کتنا ٹائم؟ 12 منٹس. 20 منٹ. ٹھیک ہے، اگلے 12 منٹ میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا. آپ نے یہ چیز پروو کرنی ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات بنائی ہے، کیسے اس نے بنائی ہے. یہ آپ سینسٹیو میں ہو گئے یہاں اگلے پہ، 12 یہ منٹ آپ کو سوال نہیں کنٹرول دوبارہ دینا کریں. تکرار چاہوں کرو، گا، بات اگلی سوال دوبارہ دوبارہ 12 منٹ تکرار بات کرو. کریں. آپ نے یہ ثابت کرنی ہے، سوال دوبارہ تکرار سوال کرو. دوبارہ دوہرا دیں. میں نے سوال کہا دوبارہ کہ دوہرا دیں. اگلے 12 منٹ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا. ان 12 منٹوں میں آپ مجھے وہ میکنزم سمجھائیں کہ آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات کیسے تخلیق کی، اس نے رو مٹیریلز کہاں سے حاصل کیے اس کائنات کو بنانے کے لیے، اور وہ جب ٹائم سپیس سے خود ماورا ہے تو وہ اس نے کیسے انٹریکٹ کیا مادی کائنات سے. وہ تو امٹیریل ہو گیا نا، وہ تو عدم کے اندر امٹیریل ہے. اس نے کیسے انٹریکٹ کیا، یہ کائنات بنانے کا پورا پروسیس آپ مجھے 12 منٹوں میں سمجھا دیں. ٹھیک ہے، اور میں ٹھیک ہے آپ کو بھائی، انٹرپٹ اور نہیں کروں گا. آپ اگلے انٹرپٹ 12 نہیں منٹ کریں آپ گے، کے. آپ سنیں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے، ہاں اور ہاں، میں آپ میوٹ سنوں گا، رہیں گے. میں سنوں گا. ان کو اگلے میوٹ 12 کریں گے، منٹ آپ کے. ان کو میوٹ اگلے کریں. 12 منٹ ان کو میوٹ کر رہا ہوں. حسن ایک اللہ بات یاری ایک صاحب بات اگلے ایک 12 بات منٹ ان جی کو جی، میوٹ. بولیں بولیں. آپ مائک کھولیں، مائک کھول دیں، مائک کھول دیں ان کا. میں مائک اگلے کھول دیں. 12 منٹ آپ کو طاہا بھائی انٹرپٹ کا نہیں مائک کروں ہے. گا حسن صاحب. ان 12 منٹوں میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اور کوئی آپ نے چیز ایمانداری ٹائم سے سپیس، دیکھو، آپ نے کوئی ایمانداری سے چیز میری ٹائم. بات اور سننی ہے اور دیکھیں سمجھنے کی حسن کوشش صاحب کرنی ہے، مجھے ٹھیک ہے نا.
हसन साहब, बिल्कुल ठीक मैं है। आपको नहीं इंटरप्ट करूंगा, ये मेरे सवालात, ये और मेरे भाई साहब सवालात मैं भी आप आपसे नोट कर लें। रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं आपकी जवाब को आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, और इसका मतलब ये नहीं ठीक कि है, मैं आपका उस्ताद हूं। मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मैं आपका उस्ताद हूं या ठीक है, किसी भी शख्स ठीक का है। उस्ताद हूं। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जब भी किसी से गुफ्तगू होती है तो उसका मतलब ये होता है कि सामने वाला अगर सुनेगा तो उसको समझेगा ना, बात को नहीं सुनेगा ठीक तो है, नहीं मैं समझेगा। 12 सही मिनट है ना? आपको नहीं इंटरप्ट करूंगा। मेरी एक बार मेरा मुकदमा तो सुन लेना सर। सर आप एड्रेस आपका क्या करने जा रहे हैं, मुकदमा है मेरा फिर? मुकदमा तो सुन लें। आपने एक मेरा सवाल का जी क्या मुकद मुकदमा होता है? मुझे तो हाँ, मुकदमा नहीं देने नहीं की इजाजत नहीं दे रहे थे, अब कह रहे मेरा मुकदमा नहीं है। नहीं, आप किस तरह से एड्रेस करेंगे अगर आपको पता ही नहीं कि अच्छा मैं क्या पूछना चाह आपने रहा हूँ 100 आपसे? मरतबा मुझे तकरार किया है, आपसे पहले एक उवैस मिनट, साहब ने 100 मरतबा मैं तकरार सिर्फ किया एक था मिनट ना। लूंगा, सिर्फ एक मिनट लूंगा। लास्ट अली टाइम, आसिफ भाई, मैं लास्ट सिर्फ एक टाइम। मिनट लूंगा। अगले हाँ 12 जी, मिनट लास्ट अल्लाह टाइम। यारी साहब के, ठीक है? जी जी करें। किसी भी, मुझे प्लीज इंटरप्ट ना कीजिएगा, अगले 1 से 2 मिनट मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा। किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस के लिए टाइम और स्पेस ये प्री रेक्विजिट्स होते हैं, ठीक है? अगर ये पेन नहीं होते, हम एग्जिस्ट नहीं कर मानते, रहा है, हम नहीं ना मानते, ना 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 ना, एक सेकंड, एक अच्छा, सेकंड, ये सब मैं, तो उनका हम नहीं एक मुकदमा मानते है इस सेकंड, कि बात आप नहीं मानते, लेकिन ठीक ये है, उनका वो मुकदमा उन पर अवाम है। देख जब लेगी आपसे ना, 100 वो दफा हमने अमूलियत सवाल पे किया कि छोड़ एक चीज देंगे, इमटेरियल वो है, उसके अमूलियत नॉन पे छोड़ एग्जिस्टेंस का देंगे। आपके पास कोई अली दलील है, आपने आसिफ क्यों जिक्र साहब, नहीं किया था मुझे उस दलील इंटरप्ट को? ना किया जाए। अली आसिफ अल्लाह साहब, भाई मुझे साहब, मुझे इंटरप्ट ना मुकदमा किया रख जाए। लेने दें, जरूरी नहीं है कि अली आप आसिफ माने। साहब, मुझे इंटरप्ट ना किया जाए। जी जी, यही कह रहा हूँ। किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस के लिए अगर ये पेन एक 2024 2025 में एग्जिस्ट कर रहा है और ये इस वक्त मेलबर्न में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें से अगर मैं 2025 निकाल देता हूं तो ये इसको पेन म्यूट करो भाई। एग्जिस्ट नहीं करता। ये भाई, ये अगर मेरा एक अगर सवाल किया, मेरे सवाल अगर का जवाब एक सुन लो ना सेकंड, अपने सवाल का। ये क्या मुझे तुमने शुरू इंटरप्ट ना किया? करें, नहीं, मुझे अल्लाह यार मुझे इंटरप्ट साहब, ना इंटरप्ट ना करें, करें, मुझे आपने इंटरप्ट सवाल ना किया, करें। उसका जवाब ले लो अगर ना। मुझे इंटरप्ट ना करें, किसी भी चीज के 1 लिए मिनट दे दें टाइम और और उसके बाद स्पेस का 12 मिनट होना आपके। प्री रेक्विजिट है, ठीक है? आपका खुदा दलील टाइम क्या और है इस बात स्पेस की? से मावरा है। मेरी बात सुने, आपका खुदा टाइम और स्पेस से आप मावरा है, इसका मतलब है वो अदम में मौजूद है, ठीक है? अदम अगर में वो अदम मौजूद में है। मौजूद है, तो जो चीज अदम में मौजूद होती है वो हकीकत में मौजूद नहीं होती। हसन साहब, मुझे बताएं कि किस तरह से आपका खालिक कायनात अदम में मौजूद है और उसने इस मादी कायनात से इंटरेक्ट किया और उसने इस कायनात को कैसे खल्क देखें किया, भाई, उसका इरादा अभी तक पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुंच सका, ये कायनात की देखें क्रिएशन भाई, मुकम्मल नहीं क्यों नहीं हो भाई सकी। साहब एक अगले सवाल 12 करो ना मिनट मैं आपको नहीं मेरे सेंड भाई। करूंगा, अगले और 12 ताहा मिनट ये मैं साहब, आपको नहीं सेंड करूंगा। बात करें, आप बात एक करें। सवाल करें। आदम का तीन चौथा चार वाक्य सवाल आप बस। ना करें ना। अब बात सुने, ये तीन मेरी चार बात सवाल सुने ना, नहीं है, मेरी बात सुने, मेरी मेरी बात बात। सुने। या तो एक सवाल करें, एक सवाल करें कि उसने खल्क कैसे किया, या सवाल ये करें कि वो अदम में कैसे मौजूद है, ठीक है ना? आप ठीक है, देखें, मैं आपने मुझे 12 मिनट का टाइम दिया एक सवाल के लिए। अब आपने 2-3 एक मजीद सवाल सवाल किए हैं। करें, ये बात हाँ, ठीक है। तो आप चुन अली लें इन आसिफ, सवालात में से, आप खुद इंतखाब ठीक है, करें, खुद इंतखाब करें किस सवाल का ठीक है, आप ठीक है। चूज लें, हसन साहब, मैं सेलेक्ट करें। आपकी बात समझ गया। अली आसिफ, मुझे एक बात बताएं, जब मैं आपसे बिरयानी बनाने का तरीका पूछूंगा तो जाहिर बात है कि आप मुझे बताएंगे मैं कि पहले उसमें तेल डाला साहब जाता भाई है, एक सवाल पूछ भाई रहा हूँ, साहब, एक 1 मिनट सेकंड, के लिए। तकरीर ना करो एक ना सेकंड, प्लीज। एक सवाल एक करो, सेकंड, एक सवाल करो, मैं साहब बताऊंगा कि एक मुझे सेकंड, कितना एक टाइम सवाल चाहिए। पूछने से एक बड़ा सवाल आप करें, एक एक सेकंड। सवाल करो। अली आसिफ, जी जब मैं आपसे बिरयानी बनाने का तरीका पूछूंगा तो आप इनको अलग अलग क्वेश्चंस नहीं देखेंगे कि यार तेल डालना कुछ और होता है, चावल डालना कुछ और होता है, आपकी मसाले बात ना डालना सुनो, कुछ आप और एक होता है। सवाल पूछ मैं रहे आपको मैं लगता है आपसे भाई, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के मुतालिक सवाल कर रहा हूं, भाई साहब, जिसके अंदर ये आपको सारी लगती बातें है कि आती ये हैं। एक सवाल है कि अदम एक ने चीज कैसे अदम में तकलीफ कैसे किया, एग्जिस्ट ये करता है सवाल और का एक चीज जवाब ने दे। फंक्शन कैसे किया ना। आप समझते हैं आपके हाँ, पास इसका एक ही चीज है, हमारे पास ये एक चीज नहीं है। हमारे एक नजदीक ये चीज दो नहीं है। मुख्तलिफ सवाल आते हैं, ठीक है ना? हमारे नजदीक ये दो मुख्तलिफ सवाल आते हैं। अगर आप कैसे इनमें से दो, कैसे कैसे मुख्तलिफ सवाल आते हैं? भाई मैं समझाने का देखें वक्त नहीं है, मैं जब साहब भाई, जवाब दूंगा ना नहीं, वो आपको पता चावलों के चलेगा। बगैर आप बिरयानी नहीं बना सकते, मसालों के ओ बगैर भाई आप साहब, बिरयानी ये नहीं बना बिरयानी की बात सकते। नहीं हो रही है यहाँ इसका पे। मतलब ये है, बिरयानी की एक बात चीज नहीं है अदम ये। में कैसे एग्जिस्ट करती है और उसने फिलान चीज को कैसे फंक्शन किया है, हमारे नजदीक इनके जवाबात मुख्तलिफ है। इन हर एक का अपना जवाब है, ठीक है ना? तो अपना आप जवाब है, अगर ये इनमें बात से नाज़रीन। भाई एक सुन लो, ताहा भाई एक मिनट, आप हाँ जी, बहुत ही हाइपर हो गए, प्लीज आप कुछ रिलैक्स हो जाएं। देखें, आप मैं क्या अर्ज यह है कि हम यहाँ पे गुफ्तगू के लिए आए, लड़ाई के लिए तो नहीं आए ना। आप भी यहाँ पे कुछ सवालात हैं, कुछ आपके आइडियाज हैं, उसको प्रूव करना चाहते हैं, मेरे कुछ आइडियाज हैं, मैं प्रूव करना चाहता हूँ। और देखें, अगर आपने अच्छे सवाल किए, मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग कहेंगे कि भाई इसने जवाब नहीं दिया। आप इन 2-3 सवाल जो आपके हैं, जो क्रिटिकल हैं, उनमें से चुन लें, एक एक सवाल करें, ठीक है ना? भैया को वक्त ना डालें हम पर कि भाई सवालों का लिस्ट बताओ, भाई इसका जवाब दे दो, क्योंकि इनके जवाबात हमारे नज़दीक मुख्तलिफ है। शायद आपके नज़दीक एक हों, लेकिन हमारे नज़दीक इनके जवाबात मुख्तलिफ हैं। आपने अभी जो 2 सवाल उठाए, उनमें से चूज करें भाई, जिसका चूज करना है हम बता दें, उसका जवाब दे देंगे भाई। हसन साहब, शुक्रिया।
اور میں معذرت خواہوں کہ اگر اگر آپ کو لگا ہو کہ یہاں پر کوئی بدتمیزی ہوئی ہے، میں آپ سے آنےسٹلی یہ نہیں سمجھنے کی کسی کوشش کر نہیں. رہا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص کہے گا کہ بریانی بنانے کا کیا طریقہ ہے، تو سر وہ الگ الگ تو نہیں نا بتا سکتا کہ پہلے مطلب وہ چولہا جلانا، اس میں چاول ڈالنا، یہ ایک ہی پروسیس کا نتیجہ ہے. اب یہ تو ہو گیا اس کا سب سیٹ. تو یہ میں بھائی سب کہاں سے آ گیا سیٹ کے یار؟ اندر پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خالق یہ کتنا کائنات نے جب یہ کنفیوز آ گیا. کائنات بنائی تو اس کے سب سیٹ میں جو کوشچنز ہیں میں نے صرف وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. وہ میں نے یہ آپ تو کو نہیں نا لگتا کہا ہے کہ نا، وہ آپ کو لگتا ہے بھائی کہ وہ ایک سوال ہے. ہمارے نزدیک وہ مختلف سوال ہے. اب آپ سے ہم کیسے مناظرہ نہیں کریں کیسے گے کہ آپ کیوں مختلف سوالات ہیں. ہم آپ کو حق دیتے ہیں کہ آپ سوال کریں، لیکن آپ نے کیونکہ ہمیں محدود وقت دیا ہے تو عرض یہ ہے کہ اسے ابھی اتنا جو ٹائم ضائع ہوا ہے بھائی صاحب، اتنا جو ٹائم ضائع ہوا ابھی دیکھیں 1 گھنٹے سے زیادہ ہوا ہے بات. حسن اگر صاحب آپ حسن اگر صاحب آپ ایک سوال کریں حسن نا، دیکھیں جیسے میں آپ سے اگر ایک سوال کروں تو میں آپ کو کہہ دوں گا بھائی اس کا جواب دے، میں خاموش ہو جاؤں گا. آپ بھی ایک سوال حسن کریں نا، صاحب اس کا بس پھر سے جواب کا انتظار کرو. آپ کا خدا بس ادم میں کیسے چلے گھل اس نے کے اتر 12 منٹ جائے؟ جو دیے تھے نا پہلے ایک سوال ایک کے کر کے کیسے خلق کرتے کیا، ہیں. میں وہ 12 منٹ کلیم کرتا ہوں بھائی، کلیم کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب خاموش ایک ہو ایک جاؤ. ایک 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 کر کے. ہاں ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے، اب اگلے ایک بار ایک کر. میوٹ کر دیں طاہا بھائی کو. ہاں، طاہا بھائی میوٹ ہے. طاہا آپ بھائی کچھ نہیں تھوڑا کہہ میوٹ سکتا. کر دیں آپ نے طاہا طاہا بھائی بھائی کو. سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ طاہا بھائی میری بات کو سنیں گے بھائی. جیسے میں نے آپ سے ریکویسٹ جی کیا نا کہ آپ تسلی سے میری بات چاہے وہ غلط بھی ہے آپ سنیں، اگر سمجھ آئے گی تو آپ اعتراض کر سکیں گے نا. سمجھ ہی نہیں آئی، سنا ہی نہیں تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے. آپ خاموش رہیں، بس آپ میوٹ ہو گئے بھائی، ختم ہے. آپ تو محترم ناظرین، طاہا یہاں بھائی پر سوال یہ ہے کہ خالق کون نے 12 منٹ کیسے خلق کیا؟ خالق کون نے جہاں کو، ہستی کو کیسے خلق کیا ہے؟ تو یہاں پر ہم کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جیسے انہوں نے خود کہا تھا، دیکھیں یہ جواب دینا میرا کام ہے. اگر اس جواب میں کچھ مقدمات لگتے ہیں تو وہ مقدمات کو پیش کرنا میرے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ لوگوں کے ایلوسیڈیشن کے، لوگوں کی کو واضح کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس باتوں کو توضیح دے دیں، وضاحت کریں ان کی. کیونکہ اور اصل مناظرہ بھی وجود ہے پروردگار عالم پر ہے. تو میرے محترم ناظرین کہ اس نے خلق کیسے کیا، اس کے لیے جاننا ضروری یہ ہے. پرائمری کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ خالق ہے بھی کہ نہیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ خالق ہے تو خود بخود آگے والا سوال واضح ہو جائے گا کہ اس نے خلق کیسا کیا ہے. ہم یہاں پر کچھ مقدمات پیش کریں گے. یہ مادی دنیا موجود ہے، ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، اس کو تو کوئی شک نہیں کرتا کہ اس مادی دنیا میں ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں ہوں، آپ ہیں، آپ کا گھر ہے. ابھی میں آصف صاحب بھائی سے بات کر رہا ہوں، آصف بھائی کسی روم میں بیٹھے ہیں، اس کے سامنے کیمرہ ہے. یہ سب حقیقی ہیں یا اوہام نہیں ہیں. سورج ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، سورج اٹھتا ہے، ہم جاب پہ جاتے ہیں، شام واپس آتے ہیں. یہ دنیا حقیقی ہے، یہ کسی کا وہم تخیل نہیں ہے. اگر یہ وہم تخیل ہے تو پھر سائنس بھی باطل ہے، اور بایولوجی بھی باطل ہے، فزکس باطل ہے، کیمسٹری سب کچھ باطل ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ واقعی ایک دنیا ہے. یہ دنیا ایک ٹائم لائن پہ واقع ہے. یہ دنیا ایک ٹائم لائن پہ واقع ہے. ابھی ہم 2025 میں ہیں. پچھلے والا سال 2024 تھا، اس سے پہلے والا سال 2023 تھا، اس سے پہلے والا سال 2022 تھا. یہ ٹائم لائن اگر اس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے اور یہ دنیا ہمیشہ سے رہا ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے تھا. لیکن اگر یہ دنیا اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے، نہیں تھا پھر یہ آغاز ہوا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کو کسی نے بنایا ہے، کسی نے اس کو بنایا. اب کیا اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس ٹائم لائن میں، یہ اس کا ایک ٹائم لائن ہے، یہ شاید بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے یا بگ بینگ سے پہلے بھی کئی بگ بینگ تھے. یہ انفینٹ ایک سلسلہ ہے، لامحدود ہے. اگر ہمیشہ سے ہے تو پھر اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. اگر میں اس روم میں آیا، اس کمرے میں آیا، کل بھی یہاں پہ یہ ایک کمپیوٹر یہاں پہ پڑا تھا، لیپ ٹاپ پڑا تھا، آج بھی آیا ہوں تو ایک لیپ ٹاپ ہے. تو لازمی بات ہے کسی نے اس لیپ ٹاپ کو یہاں پہ میرے ایک دن میں نہیں رکھا ہے، کیونکہ یہ پہلے سے موجود تھا. اگر یہ دنیا ہمیشہ 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 ہے تو ہمیشہ ہے، کسی نے نہیں بنایا. لیکن اگر یہ دنیا نہیں تھا، وجود میں آیا ہے، تو کوئی چیز اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتی، اس کا کوئی بنانے والا ہے. کیوں کوئی چیز اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتا؟ بات بہت واضح ہے. ایک کرکٹر جو نہیں ہے وہ بولنگ نہیں کر سکتا. ایک بیٹسمین جس کا وجود نہیں ہے وہ نہ چکے مار سکتا ہے نہ چوکے مار سکتا ہے. ایک فیلڈر جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ کوئی میچ نہیں کھیل سکتا.
کسی بھی کام کو کرنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے. اگر کوئی باورچی ہے تو کھانا پکائے گا، اگر باورچی نہیں ہے تو کھانا نہیں پکائے گا. اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. من جملہ جن چیزوں کو نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا. یہ پین اگر نہیں تھا، اس پین کو کسی شخص نے بنایا ہے، کسی دوسرے شخص نے بنایا، اس پین کو خود پین نے نہیں بنایا. یہ دنیا، یہ پوری ہستی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہمیشہ سے ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے. اگر یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک اس کا نقطۂ آغاز ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کا کہ ایک بنانے والا ہے. تو سوال اصل میں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ کیا یہ دنیا جس ٹائم لائن میں ہے، یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بہت واضح ہے دیکھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، میری بات پہ توجہ کرنے والوں کے لیے، کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. یہ موجودہ دور میں جب بہت سارے سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں، کہ بہت سارے فزسسٹ یہی کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے آغاز ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے بہت آسان کرتے ہیں، ان کے ساتھ نزاعی نہیں ہے کہ بگ بینگ سے پہلے نہ میٹر تھا، نہ ٹائم تھا، اور نہ اسپیس تھا. تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو اس کا کوئی بنانے والا ہے. یہاں پہ ایک مقدمہ بتانا ضروری ہے. ایک چیز جو نہیں ہے وہ وجود میں آتی ہے تو اس کو کسی نے بنایا، خود بخود وجود میں نہیں لاتا. یہ فزکس میں علی الاقل اس کے 6-7 قوانین ہیں. The law of conservation of mass and energy. The first law of thermodynamics. The second law of thermodynamics. Quantum field theory principles. اور اس کے علاوہ Noether theorem. اور اس کے علاوہ the theory of general relativity. یہ سب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز جو مثلا یہ بہت واضح ہے، اگر آپ کے اپنے گھر میں وہاں پہ کوئی ٹی وی نہیں تھی کل، آج وہاں پہ ایک ٹی وی پڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے کسی نے لایا، وہ خود وہاں پہ پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز جو نہیں تھی بعد میں وجود میں آتی ہے تو وہ دلیل مانگتا ہے. خود بخود چیزیں نہیں ہوتی، خود بخود بذات خود کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جو پہلے نہیں تھی. اگر پہلے سے تھی تو دلیل نہیں مانگتا. تو اچھا، تو یہ بات یہاں پہ پہنچتی ہے کہ یہ دنیا، ہم پہلے جاتے ہیں، یہ ٹائم لائن اس کی انفینٹ ہے یا اس کا نقطۂ آغاز ہے؟ اس کا نقطۂ آغاز ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ابھی 2025 میں ہیں. ہم 2025 میں پہنچ ہی نہیں سکتے اگر 2024 ہم سے پہلے نہیں ہوتا. ٹائم سینچریز سے بنے ہوتے ہیں، ٹائم ایئر سے، سالوں سے بنے ہوتے ہیں، ٹائم دہائیوں سے بنے ہوتے ہیں، سالوں سے، مہینوں سے، دنوں سے، اور گھنٹوں سے، سیکنڈ سے بنتے ہیں. ان کا جو بھی ہم نام رکھ دیں، جو بھی یونٹ آپ استعمال کریں، سیکنڈ استعمال کریں یا اس سے بھی سب یونٹ استعمال کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے بنتا ہے. اگلا سیکنڈ آتا ہی نہیں جب تک کہ پہلا سیکنڈ ختم نہ ہوا ہو. اس کا وجود ہی نہیں آتا. یعنی ہم 2025 میں آ ہی نہیں سکتے جب تک 2024 نہ گزر چکا ہو. تو کیا یہ، اگر ہم یہ پچھلے چلے جائیں 2024، پھر مثلا فرسٹ سینچری میں چلے جائیں، پھر ماقبل مسیح میں چلے جائیں، تو یہ انفینٹ چلا جاتا ہے. یہ انفینٹ نہیں چلا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز انفینٹ چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہو تو وہ کبھی وجود میں نہیں آتی. اس کی مثال یہ ہے، جیسے میں نے اویس صاحب کو مثال دیا تھا، اور بہت ساری بھی مثالیں ہیں، کہ اگر آپ روٹی لینے جائیں یا ریلوے ٹکٹ پہ جائیں، ریلوے ٹکٹ خریدنے کے لیے، آپ سے پہلے اگر 1000 آدمی ہے تو 1000 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی. اگر آپ سے پہلے لاتعداد لوگ ہیں تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ مجھے $100 دے دو، میں 2 دن کے بعد آپ کو دوں گا، تو میں $100 آپ کو قرضہ میں دے دیتا ہوں، 2 دن کے بعد آپ مجھے دیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں لاتعداد دنوں کے بعد آپ کو واپس کروں گا، لاتعداد کا مطلب ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والی، تو آپ میرے پیسے کو کبھی واپس نہیں کریں گے. آپ بھائی سے گزارش ہے کہ میری باتیں غلط بھی ہیں تو آپ سنیں. آپ نے 12 منٹ کا وعدہ دیا تھا کہ آپ تسلی سے سنیں گے. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ہم سے پہلے جو لمحات ہیں، ہم سے پہلے جو سیکنڈز ہیں، اس زمانے سے پہلے، یہ کہ اگر انفینٹ ہیں تو ہماری اس 2025 کی باری کبھی نہ آتی. اگر 2025 کی باری آئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے.
ہم جس لمحے میں، اس سے پہلے انفینٹ لمحے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ہم روٹی کے لائن میں گئے ہیں وہ صبح روٹی لینے گھر والوں کے لیے، اگر ہم سے پہلے انفینٹ لوگوں تو کبھی ہماری باری نہیں آئی، لیکن اگر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہماری باری آتی ہے روٹی لینے یا ریلوے ٹکٹ میں ٹکٹ لینے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے آگے جتنے لوگ تھے وہ محدود تھے، 100 تھے 2000 تھے فرق نہیں پڑتا، محدود تھے۔ تو ابھی ہم جس لمحے میں ہیں، جس لیل و نہار کے جس سیکنڈ میں ہم واقع ہیں، کیونکہ یہ سیکنڈ حقیقی ہے، تو اس سے پہلے والے جتنا ٹائم ہے وہ فائنائٹ ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے، جہاں سے اس دنیا کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے یہ دنیا نہیں تھی، اس سے پہلے یہ دنیا نہیں تھی۔ اب دنیا اپنے آپ کو نہیں بنا سکتی، نہیں تھی، کسی نے اس کو بنایا۔ بنانے والا کون؟ یہ تو ثابت ہو گیا، اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ اویس صاحب کر سکے، نہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس استدلال کو اس کے اپنی میرٹ پہ لے لیں اور اس پہ کوئی شک کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہ ایک بنانے والا ہے، وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ بنانے والا جسم نہیں ہو سکتا، جسم نہیں ہو سکتا، اور جسمانی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس فریم آف ریفرنس نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں اسی لیے وہ خالق ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں ہر چیز کی مکان ہوتی ہے، اس کی مکان نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اسی لیے وہ ہر چیز کا خالق ہے کیونکہ اس کی مکان نہیں ہے، کیونکہ جس کی مکان ہے، جس کی زمان ہے، جس کا جسم ہے، وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا۔ مٹیریل چیزیں دوسری میٹر کو پیدا نہیں کر سکتے، یہ فزکس میں ایک طے شدہ بات ہے، لا آف کنزرویشن آف میس اینڈ انرجی، دا فرسٹ لا آف thermodynamics, the second law of thermodynamics، اور بہت سارے فزکس میں ان کا مجموعہ ہے laws of conservation۔ آپ پڑھیں فزکس میں، آپ سرچ کریں laws of conservation، ایک لا نہیں ہے، بہت سارے laws ہیں۔ آئنسٹائن کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی زیر رو ہو جائے گا اگر میٹر کو پیدا کر سکتا۔ تو عرض یہ ہے وہ جسم جسمانی نہیں ہے۔ جب جسم جسمانی نہیں ہے تو جب کیسے کا سوال کرتے ہیں کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، ہاؤ، یہ ہاؤ کا سوال، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ہمیں لا کے دو، وہ لا مثال ہے۔ ہر چیز مادی ہے، وہ غیر مادی ہے، تو کسی چیز اس کا مانند ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اور جب ہم ہاؤ کا سوال کرتے ہیں، کیفیت کا سوال کرتے ہیں، تو حرکت و نقل و انتقال کا، موشن کا، اور ٹائم کا، اور اسپیس میں ایک چیز کیسے ایکٹ کرتی ہے، اس کے متعلق ہم نے سوال کیا۔ اس کا شکل، اس کا ہیئت، اس کا ٹائم کیسے بدل گیا یہ فیل کرتے ہوئے، جب اس کا شکل ہی نہیں ہے، جب اس کی صورت ہی نہیں ہے، جب اس کا ٹائم ہی نہیں ہے، جب اس کا ایک منٹ رہتا ہے، جب اس کا اسپیس ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے متعلق یہ سوال کرنا غلط ہے کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، کیونکہ کیسے کا سوال مادی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، ماوراء مادہ، جو مادہ سے منزہ ہے، اس جیسے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ نارتھ آف دا نارتھ پول، کہ قطب شمال سے شمال، قطب شمال سے شمال کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے۔ واٹس آفٹر نارتھ پول؟ آفٹر نارتھ پول، نارتھ پول مزید نہیں ہے، نارتھ نہیں ہے، جب نارتھ میں پہنچ گئے نا مزید نہیں ہے ادھر نارتھ، تو یہ سوال، یہ پریزمپشن ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ ایک چیز جو مادی نہیں ہے اس میں آپ تلاش کریں کہ مادے کے صفات، ایک چیز جو سننے والی ہے، آواز سننے والی، آپ اس میں تلاش کریں کہ اس میں کی رنگ کیسی ہے۔ ساؤنڈ کا رنگ نہیں ہوتا، رنگ کا ساؤنڈ نہیں ہوتا، جو چیز ایک صفت سے مبرہ ہے اس میں وہ صفت تلاش کرنا وہ بیوقوفی ہے۔ میرا 12 منٹ آپ کا ٹائم۔ علی آصف صاحب، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے کیوں میوٹ کیا تھا، حالانکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں انٹرپٹ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے میوٹ کیا، which is not good۔ کانفیڈنس نہیں آپ بھی میوٹ ہوں گے جب آپ بات کریں گے، تو اللہ یابی صاحب بھی میوٹ ہوں گے، فکر نہ کریں۔ خیر، اپنا خطبہ دے دیا تو اب پلیز مجھے بھی بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا، آپ اس کی کراس ایگزامینیشن کریں، اللہ یاری صاحب اگر بولیں گے تو میوٹ ہو جائیں گے آپ کی کراس ایگزامینیشن میں۔ حسن اللہ یاری صاحب، میں نے آپ سے صرف 3 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال میرا یہ تھا کہ آپ کے خالق کائنات اسلامی اللہ نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیسے کیا۔ میرا تیسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیسے کیا۔ آپ نے تینوں کے جواب نہیں دیے۔ آپ، مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ نے لا آف کنزرویشن آف انرجی سے اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور آپ اس تک گئے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ڈیفینیشنز آپ مجھے اپنے اللہ میاں کی بتا رہے ہیں،
آپ جو جو بتا رہے ہیں کہ وہ غیر مادی ہے، وہ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور یہ تو سب دعوے ہیں نا، اس کا ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے کہ آپ کا خدا اس طرح کا ہے۔ یہ صرف ایک کتاب کے اندر آپ لوگوں نے لکھ رکھا ہے کہ میرا خدا اس طرح کا ہے، اور آپ اس خدا کا دعویٰ سب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹلی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کا خدا ہے اور وہ اس طرح کا ہے۔ دوسری بات، آپ نے بات کی آپ نے بات کی انفائنائٹ ریگریس کی، کہ اگر 2024 ہے، اگر 2025 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2024 بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ مجھے صرف ایک بات یہ بتائیں کہ یہی چیز جب ہم کہتے ہیں کہ ٹائم اور سپیس 2024 سے شروع ہوا، اس سے پہلے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو آپ اپنا اسلامی اللہ اس انفائنائٹ ریگریس میں رکھ کر یہ منطقی مغالطہ کیوں کرتے ہیں؟ میں اگلی چیز، آپ نے کہا کہ کوزیلٹی، آپ نے کوزیلٹی کی اپنی گفتگو میں بات کی کہ یہاں پر فریج کے اندر اگر کوئی سامان رکھا ہوا ہے تو اس کو کسی نہ کسی نے رکھا ہوا ہے۔ یہ فزیکل یونیورس کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے؟ حسن اللہ یاری صاحب ادھر دیکھیں، یہ جو پین ہے، کیا یہ پین کائنات بننے سے پہلے وجود رکھتا تھا؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ یہ پین کائنات بننے سے پہلے وجود نہیں رکھتا تھا۔ یہ جو گریوٹی اس پین کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، یہ کائنات بننے سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوزیلٹی جو ہے وہ بگ بینگ سے بعد شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی کوزیلٹی پریسیڈ نہیں کرتی بگ بینگ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوزیلٹی ہے وہ اس یونیورس کی پراپرٹی ہے، نہ کہ یونیورس کی پراپرٹی کا بائی پروڈکٹ جو ہے وہ یہ سوری کوزیلٹی کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ یہ یونیورس ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ کوزیلٹی تب ایگزسٹ کرتی تھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ کوزیلٹی پریسیڈ کرتی ہے بگ بینگ کو۔ اگلی بات آپ نے، جو کہ آپ کا بہت خوبصورت سا ایک اور آرگیومنٹ ہے، کہ خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا، خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا۔ تو سر 1927 کے اندر لنڈن کے ٹاؤن ہال کے اندر برٹرینڈ رسل نے کھڑے ہو کر بتایا تھا وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن کے اندر، کہ if everything must have a cause and if there is something without cause, say God, then the idea of first cause is automatically rejected. If God can exist without cause, why not this universe? اگر آپ کا خدا خود بخود ہو سکتا ہے، اگر آپ کا اتنا بڑا خدا خود بخود ہو سکتا ہے، تو یہ چھوٹی سی کائنات خود بخود کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کس طرح سے کنکلوڈ کر لیا کہ اس کائنات کو آپ کے اللہ نے بنایا، اور وہ اور کوئی خدا نہیں بلکہ وہ آپ کا اسلامی اللہ ہے؟ آپ نے اپنی 12 منٹ کی گفتگو میں کہیں بھی مجھے نہیں بتایا کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے وجود بخشا۔ آپ نے صرف اس کی ڈیفینیشنز ہمارے سامنے رکھی، جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہیں، جو ایک دعویٰ ہے۔ اس کا انڈیپینڈنٹ ثبوت آپ کے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ آج رات کو جب آپ گھر جا کر سوئیں گے تو سونے سے پہلے آپ کو بھی پتا ہے کہ جس خدا کا آپ تعارف لوگوں سے کرواتے ہیں اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ صرف آپ کا ایمان ہے۔ اگر آپ کا خدا آپ کا ایمان نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی ہم سے یہ ڈیبیٹ کر کے اپنے خدا کو پروف کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی۔ آپ کا خدا تو آپ کا ایمان ہے، تو پھر کیوں آپ مولی دین کے پاس آتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے؟ جو چیز ایمان کے اوپر ہوتی ہے اس کا کوئی ریشنل نہیں ہوتا، جو چیز ایمان کے اوپر ہوتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور ایمان اور وہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حسن اللہ یاری صاحب، میں دوبارہ جانے سے پہلے ایک بار پوچھوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات اس کائنات کو کیسے وجود بخشا؟ مجھے اس ایک کوسچن کا جواب دیں کہ آپ کے خالق کائنات نے اس یونیورس کو، اس مادی کائنات کو، ایک غیر مادی جو طاقت ہے، اس نے کیسے، کس میکانزم کے تھرو اس نے یہ کائنات بنائی؟ بتائیں حسن ٹھیک ہے، صاحب۔ اوکے، اوکے، اب آپ ان کو کراس ٹاک نہیں کریں گے صاحب بھائی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کم ڈیبیٹنگ جو ہے نا، ایک پروسیس چل رہا ہے، سو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک آپ یو نے سر۔ سوال پوچھ لی اور آپ نے کراس ایگزامینیشن کر لی، اب آپ کی کراس ایگزامینیشن کی ایگزامینیشن وہ کر دیں گے اور آپ کے سوال کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور حسن اللہ یہ صاحب آپ کی باری ہے۔ تھینک یو سر، میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو میوٹ کیا جائے کہ میرے بیچ میں نہ بولیں۔ تھینک یو سر، نہیں بولیں گے، وہ انہوں نے نہیں بولا، تھینک یو وہ نہیں سر۔ بولتے، نہ بولیں گے۔ میں ان کے اس بات سے آغاز کرتا ہوں، انہوں نے کئی سوالات کیے، کہتے ہیں میں ایک سوال کیا، بہت سارے سوال کیے انہوں نے۔ ایک بات انہوں نے کیا کہ جو ایمان کی بات ہوتی ہے وہ ریشنل نہیں ہوتی، آپ نے اس کے بعد کی دلیل دیا، شاید دوسروں کی اس طرح ہو، دوسرے مذاہب میں اس طرح ہو کہ ان کی جو بات ہے، ان کا ادعا، اس کی دلیل نہیں ہوتی، وہ بات بھی صحیح ہے آپ کی۔
بالخصوص کرسچینٹی میں کہ اللہ ہے ایک ہے پھر وہ تین ہے اس کا بیٹا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا کوئی دلیل نہیں ہوتا. لیکن ہم کسی چیز کا ادعا نہیں کرتے مگر اس کے پاس بہت ہی واضح پروف ساتھ نہ ہو. تو الحمدللہ یا اسلام کا ترۂ امتیاز ہے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے سب کچھ ہے، ریشنل ہے اور نہایت ہی ریشنل ہے. اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے پاس ہماری مخالفت کرنے کے لیے سب سے پہلا شرط یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل سے خداحافظی کر لیں. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی ثبوت پیش نہیں کی ہے کہ یہ خالق کون یا غیر مادی یہ کوئی چیز بھی ہے. میں نے بہت واضح دلیل پیش کی ہے، آپ نے سنا نہیں ہے. اگر آپ نے میرے جو میں نے دلیل دی ہے اس کے مقدمات دیا، میں نے اس کے کنکلوژن لے لی ہے، اس کے کسی مقدمے کو آپ رد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ یہ دنیا کا ٹائم لائن نہیں ہے، دنیا کا ٹائم لائن انفینٹ ہے. بھائی آپ نے وہ تو کوئی رد نہیں کیا. آپ یہ تو بھی مانتے ہو، خود بھی یہ بھی مانتے ہو کہ دیکھیں پرانے زمانے کے جو ملحد تھے وہ عقل ان میں عقل تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ سے رہا. ان کی بات صحیح ہے، اگر ہمیشہ سے رہا ہے تو اس کو کسی نے نہیں بنایا. آپ یہ کہتے ہو کہ ہمیشہ سے نہیں رہا، اس کا نقطۂ آغاز ہے، یہ بھی کہتے ہو. اور یہ بھی مانتے ہو کہ اس کو اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا کوئی چیز، یہ بھی مانتے ہو، پھر کہتے ہیں اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو آپ ان میں سے دیکھیں یہ آپ کی بات نہایت ہی ہر عاقل جانتا ہے کہ آپ کی بات غلط ہے، کہ اگر اس کا نقطۂ آغاز ہے اس سے پہلے نہ پہلے تھا نہ ٹائم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر یہ آ گیا. چیز اپنے آپ کو خود وجود میں نہیں لا سکتا. یہ پوری دنیا جانتی ہے، یہ فزکس یہی کہتی ہے. تو اس کا ایک بنانے والا ہے، وہ بنانے والا وہ جسم نہیں ہو سکتا کیونکہ میٹر کو پیدا نہیں کر سکتا. یہ بہت واضح ہوا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی غیر مادی خدا کا آپ نے ثبوت نہیں دیا، بہت واضح ہم نے ثبوت دیا. اور آپ بالکل یا تو سمجھنے سے آپ قاصر ہیں، لیکن آپ کی گفتگو میں اس کا کوئی رد نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہ کازیلٹی پہ آپ نے اتکا کیا. کازیلٹی صرف اس دنیا میں، ہم اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں بھائی، اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں. یہ دنیا دیکھیں، چاہے ایک چیز ہو، چھوٹی سی چیز میری انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی خود بخود پیدا نہیں ہوتی، یا یہ چیز بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہو. آپ اس انگوٹھی کے ساتھ اس کمپیوٹر کو بھی لے لیں، اس گھر کو بھی لے لیں، اس زمین کو بھی لے لیں، سورج کو بھی لے لیں، ہمارا جو منظومہ شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، لے لیں، پوری گیلیکسی کو لے لیں، اس کے بعد پوری دنیا کو لے لیں. ان سب پہ یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے کہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، ہم اسی فزیکل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے کہا کہ 1927 میں رسل صاحب نے لندن میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ہر چیز کی کاز ہوتی ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا. یہ سوال نہایت، اس رسل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کوئی نہیں کہتا کہ ہر چیز کی کاز ہوتی ہے. ہر چیز جو پہلے نہیں تھی وجود میں آئی ہے اس کی کاز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب ٹائم سے ماورا ہے، جب اس کا ٹائم ہی نہیں ہے، زمان نہ اس کا زمان ہے نہ مکان ہے، لا زمان لا مکان ہے. جب اس کا مکان نہیں ہے تو اس کے لیے پہلے کا تصور ہی نہیں ہے. وہ ہر پہلے سے پہلے، وہ ہر بات کے بعد ہے، کیونکہ اس کا پہلے وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں اس کا کوئی کاز ہے، اس کو کسی نے بنایا. تو برٹران رسل صاحب نہایت بیوقوف تھے کہ ان کو مسلمانوں کی بات کا پتہ ہی نہیں تھا. ایک ایسی چیز کا وہ انکار کر رہے تھے کہ وہ کسی نے بولا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، شاید کرسچینٹی میں یہ باتیں ہوں، لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ ہر چیز کی کاز ہوتی ہے. اس چیز جو پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، وہ ہر انسان جانتا ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ نے کہاں سے کنکلوڈ کیا ہے کہ آپ کا خالق کون ہے، آپ کا یہ خالق کون ہے. تو میرے بھائی آپ کون ہیں؟ آپ ہیں طاہا بھائی. آپ کہیں جاب بھی کرتے ہوں گے، آپ کے پاس آسٹریلیا کی شہریت بھی ہوگی، پاکستان کی بھی سٹیزن شپ ہوگی، آپ کے پاس ہیلتھ ہسٹری ہوگی. ٹھیک ہے نا، آپ ایک شخص ہیں، آپ کے زندگی کے مختلف جہات ہیں، مختلف فیسٹس ہیں، صفات ہیں. آپ کسی کے بیٹے ہیں، آپ کسی کے بھائی ہیں، آپ کا ایک مکان رہائش ہے، آپ کی ایک تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ کا ایک فائنینشیل سچویشن ہے. ٹھیک ہے نا، آپ گاڑی ہوگی، بینک اکاؤنٹ ہوں گے، گھر انشاءاللہ ہوگا، یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. آپ کی ایک ٹریول ہسٹری ہوگی کہ آپ دنیا میں کہاں کہاں پہ سفر کیا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں، جب کوئی شخص آپ سے یہ نزاع کرتا ہے کہ آپ طاہا نہیں ہیں، ایک شخص آپ سے کہتا ہے آپ طاہا نہیں ہیں، اور کہتا ہے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کا یہ بینک اکاؤنٹ بھی آپ کا نہیں ہے، یہ گھر بھی آپ کا نہیں ہے، یہ فلان چیز بھی آپ کا نہیں ہے، بھئی آپ کا ایجوکیشن بھی نہیں ہے، یہ جاب بھی آپ کا نہیں ہے. تو اس ہر بات کا ثبوت ایک نہیں ہوتا. آپ پہلے ثابت کرتے ہیں کہ جی میں طاہا ہوں، دیکھو یہ میری پکچر لگی ہے، یہاں پہ میری نام ہے، یہ میں ہی ہوں، طاہا ہوں. اس کے بعد دوسرا ڈاکیومنٹ دکھائیں گے کہ بھئی دیکھو میرے پاس یہ ڈگری بھی ہے. اس کے بعد تیسرا ڈاکیومنٹ دکھائیں گے کہ میری ہیلتھ ہسٹری اس طرح ہے. اس کے بعد دکھائیں گے کہ میں فلان شخص کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ ایک ہی فرد ہیں،
آپ کے مختلف صفات ہیں، مختلف آپ کے زندگی کے جہات ہیں، اور ہر ایک کی دلیل اپنی ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے ثابت کیا کہ اس کون کا ایک خالق ہے۔ اب مزید دیکھیں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، قرآن میں، سنت میں، اسلام میں اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہے، جیسے آپ صرف تہا نہیں ہیں، آپ صرف تہا اکرام نہیں ہے، آپ کی زندگی کے مختلف فیسٹس ہیں۔ شناختی کارڈ تو صرف اتنا ثابت کرے گا کہ آپ تہا ہیں، آئی ڈی کارڈ، ٹھیک ہے نا، وہ یہ تو ثابت نہیں کرے گا کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، وہ یہ تو ثابت نہیں کرے گا کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے، آپ شادی شدہ ہیں یا، وہ تو نہیں ہوگا، اس کے لیے الگ آپ نکاح نامہ دکھائیں گے، آپ اپنا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دکھائیں گے، وہ ان کے لیے۔ تو اب ہمارے ہاں ہم نے جب خالق کون ثابت کیا ہے، کیا وہ سمیع بھی ہے، کیا وہ بصیر بھی ہے، کیا وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، کیا وہ رازق بھی ہے، جو بقیہ صفات ہے، آپ ایک ایک سوال کیجئے، اس کے جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ ہم سے توقع نہ کیجئے کہ ہم سارے صفات کو ایک ہی دلیل میں ثابت کریں۔ اچھا، دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ بھائی صاحب، سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ آپ کا سوال فولش ہے، یہ سوال غلط سوال ہے۔ ایسا ہے کہ ایک شخص جو اندھا ہے، اس نے لال رنگ ریڈ کلر کے بھی نہیں دیکھی، اس نے آوازیں سنی ہیں یا ٹچ کیا ہے، مثلا کوئی چیز نرم ہے یا کوئی چیز گرم ہے یا کوئی چیز کولڈ ہے، سافٹ ہے، تو اس سے کہ ریڈ ہے، بلو ہے، تو وہ تو یہ کہے گا کہ وہ سمجھے گا کہ بھائی کیا یہ گرم ہے، یہ نرم ہے، ریڈ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ریڈ وہ اس میں تلاش کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز جو یعنی ریڈ کلر نہ نرم ہے، نہ گرم ہے، نہ اس کی آواز کی طرح اونچی ہے، نہ اس کی پچ ساؤنڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ریڈ ہے۔ تو ایک چیز ایک صفت سے متصف نہیں ہو سکتا، تو آپ اس سے کیسے کہتے ہیں کہ اس صفت سے اس کو متصف کر کے مجھے دکھاؤ، جب اس کی کیفیت ہی نہیں ہو سکتی۔ بھائی میں نے آپ کو کہہ دیا، کیفیت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جس کا حرکت ہو، نقل و انتقال ہو، جس کا شکل و صورت ہو، ایگوز ہو، زمان و مکان، وہ کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ کیسے اس کے لیے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے کیسے کا سوال ہی غلط ہے، فولش ہے۔ جی سر۔ اللہ یاقی صاحب، ہاں 10 منٹ آپ نے لیے ہیں آلموسٹ۔ تو اب دیکھیں کیسے والی سوال اور کیسے تخلیقیہ والی پھر ادھر ہی اسی ہم سرکلز میں گھومی جا رہے ہیں۔ وہ اپنے کویشچن رکھ رہے ہیں، آپ نے اپنا بیان کر دی ہے کیسے والے معاملے کو لے کے اور حال ہی کے کائنات کو لے کے۔ اب بس میں یہ میرا خیال ہے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب یہاں سے ڈیبیٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یا تو اب کنکلوسیو ریمارکس دے کے ڈیبیٹ کو کلوز کر دیا جائے اور باقی آڈینس کو جج کرنے دیا جائے، یا اگر آپ کے پاس ابھی کوئی سوال باقی رہ گئے تاہا بھائی تو پھر وہ کر لیں، کیونکہ وہ سرکلز میں ہی جاتی جا رہی ہے چیزیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں اگر آپ میں اپنے کنکلوسیو ریمارکس دے کے جا رہا ہوں، لیکن اگر علی ان کے آصف پاس صاحب کوئی آپ نیا کو کوشچن ہے جن کے سوالوں کو میں نے جواب دیا ہے، وہ لوگ فیصلہ سنائیں گے کہ میں نے جواب دیا نہیں دی۔ اگر ان کے پاس کوئی ریفیوٹیشن ہے یا کوئی نیا سوال ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، سرکلز وہی علی آصف صاحب، آپ سے صرف یہ کہنا تھا کہ آپ نے مجھے بالکل بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ میوٹ کریں گے، اور آپ کو ایز اے موڈریٹر ہم نے اسی لیے رکھا تھا، ایک میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے شخص کو میوٹ نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کے چینل کے اوپر آیا، میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں اپنے چینل پہ لائیو آؤں گا، میں اپنا موڈریٹر لاؤں گا۔ آپ نے اچھا جو میں ہے، نے بھی آپ نے مجھے فرق میں میوٹ کیا کر کے پڑتا ہے؟ مجھے ڈس آپ رسپیکٹ نے کیا ہے، انٹرپٹ ٹھیک کرنا ہے؟ ہی نہیں تھا نا، میوٹ سے فرق نہیں کیا کیا پڑتا ہے؟ آپ نے جب انٹرپٹ کرنا میں ہی نے نہیں ایک تھا سیکنڈ، ایک تو سیکنڈ، میوٹ ہونے سے کیا ایک فرق سیکنڈ، پڑتا ہے؟ میں نے میں اچھا اپنی میں آپ بات کو میں اپنی بات ابھی ختم میں نے کر ایک میں ایک اپنی منٹ لیا کیونکہ آپ نے بات کیا مجھے کمپلیٹ پلیز، میں چاہوں گا اس کی کلیئرٹی۔ میں نے آپ کو نہیں، ایکچولی اللہ یاری صاحب کو میوٹ کیا تھا۔ اگر وہ لوگوں نے دیکھا تو اللہ یاری صاحب میوٹ تھے اور بعد میں وہ کھلے ہیں۔ آپ کا ہمیشہ سے مائک کھلا ہوا تھا، اگر آپ بولتے تو آواز آ جانی تھی۔ وہ ویسے میں نے کہا تھا کہ کراس کویکشن نہ ہو میں میوٹ کر دوں، لیکن میں نے کیا نہیں، اللہ یاری صاحب کو ضرور کیا وہ، لیکن میں دیکھیے گا ویڈیو میں۔ علی آصف صاحب، اب میں اپنے کنکلوسیو ریمارکس میں یہ بات رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پلیز مجھے انٹرپٹ نہ کیا جائے۔ کوئی اللہ انٹرپٹ نہیں تعالیٰ نے کرے گا۔ 1,24,000 پیغمبر آپ تک بھیجے، اللہ تعالیٰ نے 14 معصومین آپ تک بھیجے، اللہ تعالیٰ نے 12 امام آپ تک بھیج ڈالے، اللہ نے 4 کتابیں بھی لکھ ڈالی، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق نہیں کیا جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کو پتا ہوتا، جب کوئی بچہ گھر سے ہوم ورک نہیں نہ کر کے لاتا تو وہ یہی بہانہ لگاتا ہے کہ میری کاپی فلانے لڑکے کے پاس ہے جو آج اسکول میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کے لٹریچر کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں نہ بتایا کہ میں نے اس کائنات کو کیسے بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عربوں کا ایک دیو مالائی کردار تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک فرضی خدا کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک لائف آفٹر ڈیتھ جیسے جھوٹ کو انفیوز کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. مجھے مجھے ایک بات بتائیں آج آپ کہ آپ نے اپنی بات کے اندر کہا کہ ہر جو چیز آپ نے اپنی بات کے اندر کہا کہ جو چیز پہلے نہیں تھی وہ ایک ایک نقطے کے اوپر اس کی ایگزسٹنس شروع ہوئی تو اس کو کسی نہ کسی نے خلق کیا. اگر 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 تو یہ ایک منطقی مغالطہ ہے جو کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انفائنائٹ ریگریس نہیں ہونا چاہیے. آپ کس طرح سے اپنے اسلامی اللہ کو اس انفائنائٹ ریگریس کے اندر لا کے بٹھا دیتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اس خدا کی کوئی کیفیت نہیں ہے لیکن وہ ارادہ کر رہا ہے. وہ 4 کتابیں آپ تک بھیج رہا ہے. وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ 5 بار میرے سامنے سجدہ کریں، حالانکہ وہ بے نیاز بھی ہے لیکن اس کو عبادت کروانے کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ سینس آف جسٹس کیا ہے. وہ عادل بھی ہے اور وہ رحمت بھی دکھاتا ہے اپنی. ٹھیک ہے، کوئی شخص عادل اور رحیم بیک وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس چیز کا مجھے جواب دیں کہ اگر اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے تو وہ یہ سارے کام کیسے سر انجام دیکھ دے لو رہا ایک ہے؟ منٹ ایک آپ منٹ کے خدا نہیں آپ نہیں اپنے نہیں مجھے سوالات کو مجھے ذرا مجھے دوہرا دیجیے. مجھے بیچ میں مجھے میں بھول انٹرپٹ گیا. نہ وہ کریں. پہلے مجھے سوال پہ معاف بات انٹرپٹ کیجیے نہ آپ. کریں. بات کیجیے، میں پہلے انٹرپٹ سوال نہیں کر پہ رہا. بات سوال آپ بات کیجیے، دوہرا دیں ذرا، دوہرا دیں سوال اپنے سوال ریپیٹ پہ کریں. بات کریں۔ معاف کیجیے گا، سر میں سوال اپنا دوبارہ ریپیٹ کریں. میں دوبارہ سے تو نہیں ریپیٹ کر سکتا. ٹھیک ہے، مجھے صرف آپ یہ بات بتائیں کہ آپ کے آپ جو نے ابھی امپورٹنٹ تک سوالات ہیں ہمارے کریں سامنے کریں، جو امپورٹنٹ سوالات آپ ہیں نے کریں تاکہ میں نوٹ آپ نے کروں. معاف ہمارے کیجیے گا. سامنے ابھی تک کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں رکھا اس چیز کا کہ آپ کے خدا نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا ہے. اس چیز کا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ یاری صاحب بہت احترام کے ساتھ آپ سنیوں کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کرسچنز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. براہ کرم ملی دین کے ساتھ ڈیبیٹس نہ کیا کریں کیونکہ آپ جتنی ڈیبیٹس ملی دین کے ساتھ کریں گے آپ اپنے ریلیجن کو اتنا ایکسپوز کریں گے لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے، اور میں نے دیکھا کہ کس طرح سے لاسٹ ٹائم جب اویس اقبال صاحب کے ساتھ آپ کی ڈیبیٹ ہوئی تھی تو آپ کو جو سنی ہیں جن کے خلاف آپ نے محاذ کھولا ہوا ہے اور جنہوں نے جو آپ کو کافر سمجھتے ہیں اور آپ مل کے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں تو آپ لوگوں کو ملی دین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم سب آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کو کافر یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، irrelevant تو ہے، موضوع سے نکل رہے ہیں آپ. آپ براہ کرم الحاد سے ڈیبیٹ نہ کیا کریں. آپ آپس میں لگے رہا کریں لیکن الحاد کی طرف نہ آیا کریں. اگلی بات کہ آپ کے پاس کوئی اس چیز کا ثبوت نہیں ہے. آپ نے اپنا خدا آپ نے اپنا خدا اس انفائنائٹ ریگریس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا. بھائی کیسے تھا ہمیشہ سے؟ کیسے کے سوال کا آپ کو نہیں پتا کیونکہ آپ کو کبھی بتایا نہیں گیا. آپ کو کبھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ 1400 سال کے بعد ملی دین کھڑے ہو کے یہ کوسچنز پوچھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ایک جھوٹے مذہب کو آپ آگے پھیلا رہے ہیں. آپ کو کیوں نہیں پتا کہ کوئی چیز کیسے ہمیشہ سے ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ کیا آپ کا خدا خود بخود بن گیا؟ اور آخری بات مجھے ایک بتائیں کہ صرف اگر آپ جواب دینا چاہیں آپ کے پاس آپ کے پاس کیا آنسر ہے کہ اس کائنات کو آپ کے خدا نے کیسے خلق کیا؟ صرف ایک لائن میں اگر آپ نے بتانا ہو تو وہ کیسے ہے؟ کیا امر ربی سے آپ کے کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا؟ تو اس کا امر ربی جو تھا وہ ابھی تک پائے تکمیل تک کیوں نہیں پہنچ سکا؟ اتنی بڑی واسٹ یونیورس 93 بلین لائٹ ایئرز کے اکروس، اتنی واسٹ کائنات آپ کے خدا نے جب تخلیق کی اس کی کریشن ابھی تک کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے تو 6 دنوں میں اپنی کائنات بنا دی تھی. اس نے تو ہمیں کہا کہ میں نے زمین اور آسمان 6 دنوں کے اندر بنا دیے تھے. اس کریشن کی کو اس نے پایا تکمیل تک سر کیوں نہیں ابھی تک پہنچایا؟ اور اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے ذرے، ایک چھوٹے سے پلانٹ کے اوپر وہ اپنے سارے پیغمبر بھی بھیج رہا ہے، وہ اپنے معصومین بھی بھیج رہا ہے، وہ اپنے امام بھی بھیج رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے کائنات کیسے بنائی. اچھا طه بھائی، اب اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی اس کے بعد تو میرا خیال ہے اگلا سیشن کوئی نہیں ہوگا. یہ آپ کے فائنل ورڈکٹ ہے، اس کو فائنل ٹھیک ہے کنسیڈر ٹھیک کریں. ہے ٹھیک ہے علی یاسر بھائی. چل ڈن. اوکے اللہ یار صاحب، ناؤ دا ریسٹ آف دا شو از یورس. آپ نے جواب تھینک دینے یو ہیں سر. ان میں ان کے کے سوالات، اور انہوں نے جو 5-6 سوالات کیے ہیں میں ان کا جواب دوں گا. مجھے بس ایک چیز نکالنی یہاں پہ، ایک ریفرنس نکال اب ہاں وہ دینے دیں. اپنی بک سے بھی ریفرنس دیں گے اور آپ جی ہاں. کیا سارے سوالات. اللہ معاف یار صاحب کیجیے. جب تک نہیں جا رہے، بس ایک چھوٹی سی بات کہوں. آج کی ڈیبیٹ جی جو کہہ ہے دیں کہہ وہ دیں. بہت اچھی رہی. دونوں نے اپنی اپنے اظہارات کا ضرور خیال کیا. باقی آڈینس نے جج کرنا ہے کہ وہ کیا جاننا چاہتی ہیں، وہ کیا اس سے انٹرپریٹ کرتی ہے. بٹ دا تھنگ اس کے جی دونوں سر. نے بہت انٹیلیجنٹ کویسچن کیے، ایک دوسرے جی سر. کی وہ عزت بھی برقرار رکھی. اور میں اف آئی میں آسک جانے سے پہلے طه بھائی،
are you satisfied with today's debate about the سر uh, بس مجھے ایک بات بری لگی تھی کہ وہ میوٹ والی چیز، اور باقی کم از کم جو ہے گفتگو کے اندر مجھے لگا کہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور ہم نے اپنی آڈینس کو لوز نہیں کیا ہوگا، جو کہ مین مقصد ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے الحاد کی، ایتھزم کی، اور جیسے ہم لوگوں کو علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کریں، میں بھی لوگوں کو چاہتا ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ الحاد دراصل اصل ایک منطقی آپ کی اسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور دنیا کے تمام مذاہب کو ہم مین میڈ سمجھتے ہیں سر۔ دیکھیں ڈیبیٹ اگر ہیلدی ڈیبیٹ ہو تو لوگ کچھ نہ کچھ نکال ہی لیں گے، ادھر چاہے وہ آپ کی بات سنے چاہے اللہ یار صاحب کی۔ اباؤٹ دا میوٹ والا وہ صرف میں نے اس لیے کہا تھا کراس ٹاک ہو رہی تھی، لیکن ٹھیک اب ہے، گناہ ٹھیک ہے۔ کیا گیا، اللہ یاری صاحب کو ضرور میوٹ کر دیا گیا، ان کو برا ابھی ہم منانا لائیو چاہیے۔ نہیں ہیں ہم لائیو ہی ہیں، اللہ یاری صاحب صرف ایک دو جو ہے نا وہ اپنے کتاب کتب کے دلائل ڈھونڈ رہے ہیں، سر، لیکن بس لیکن وہ لیکن ان کتب کو تو ملحدین مانتے ہی نہیں نا، تو وہ کیوں، کس طرح سے آپ نے مطلب کہا ہم۔ تھا کہ آپ کے اللہ نے آپ کو نہیں بتایا نا، آپ نے کہا کہ آپ کے اللہ نے آپ کو بتایا نہیں نا، آپ نے ہماری کتابوں پہ اعتراض کیا۔ بالکل بالکل۔ ہاں، تو وہ اب اس کتاب سے ہی آپ کو ظاہری بات ہے نا اپنی کتب سے ہی جواب دیں گے، اب ماننا نہ ماننا وہ آپ نے آپ پہ ہے اور اعتراض کیا لوگوں ہوا؟ پہ ہے۔ اگر آپ اعتراض نہیں کرتا کتابوں پر تو ہمیں کتابوں دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اب ماننا نہ ماننا جو ہے وہ آپ پہ اور لوگوں ہاں پہ ہے، اور کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ اب آپ کے سوال آ چکے ہیں، بس اللہ یاری صاحب کا رسپانس ہے، پھر اس کو جی اختتام سر، کرتے ہیں۔ اجازت دیں میں محترم ناظرین، انہوں نے جو 5-6 سوالات کیے میں ان کا جواب دے دوں۔ دیکھیں کسی بھی دلیل کا رد اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے مقدمات کو رد کریں، یا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو کنکلوژن نکالا ہے یہ اس کا نتیجہ نہیں بنتا۔ یعنی اگر آپ کہہ دیں کہ ساکریٹیز ایک انسان تھا، ہر انسان سب انسان فانی ہوتے ہیں، اس لیے سقراط جو ہے فانی ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ اس استدلال کے جملے کو آپ نہ مانیں، یا ایک جملے کو نہ مانیں، ایک مقدمے کو نہ مانیں، یا اس کا جو شکل استدلال ہے اس کو رد کریں۔ یہ تو اس میں سے کسی کو رد نہیں کر سکے۔ یہ مزید سوالات لے کے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا کیسے کیا۔ میں نے بار بار کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیفہ کا سوال نہیں ہوتا کہ وہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، بار بار کہہ دیا۔ اور پھر ان کا اشکال ہے کہ اللہ نے یہ خود کیوں نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور پھر احادیث میں اس کی توضیح اس طرح ہے کہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، باب کتاب التوحید، باب الارادہ۔ آپ نے ارادہ کے متعلق بھی کیا کہ اللہ تو ارادہ کرتا ہے، تو اس کا ارادہ اس کا احداث ہے، اس کا ارادہ وہ جب خلق کرتا ہے وہی ارادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بھلے الارادۃ، مولا حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الارادۃ من الخلق الضمیر وما يبدو لهم من بعد ذلك من الفعل واما من اللہ تعالی فارادته احداث لا غیر ذلك۔ لوگوں کے لیے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، پامپتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کریں نہ کریں، تو پھر ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ارادہ یعنی وہ خلق کرتا ہے، اس میں کوئی تغییر نہیں آتا، اس میں اگر تغییر آ جاتا تو وہ بھی مٹیریل ہوتا، اس کے لیے بھی ٹائم آتا۔ ایک جواب۔ پھر اسی حدیث کے اگلے صفحے میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِرَادَةُ اللَّهِ الْفِعْلَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کا فعل ہی ہے، جب فعل کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے کن فیکون بلا لفظ، اس کا کن فیکون لفظ نہیں ہے، لطق بلسان نہیں ہے، کوئی ہمت کرنا ہمت نہیں ہے، ولا تفکر فکر کرنا نہیں ہے، ولا کیف لذالک، اور اس کے فعل کا کوئی کیف نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو سکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل کا اس نے جو خلق کیا اس پہ کیفیت لاگو نہیں ہوتی، یہ ہمارا بات نہیں ہے۔ دین نے ہمیں سکھایا اور یہ عقلی دلیل کے ساتھ سکھایا کہ کیفیت مادی اجسام کی ہوتی ہے۔ فرمایا کما انہ لا کیف لہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کیفیت نہیں ہے، کہ مثلا وہ کیفیت کس کو کہتے ہیں کہ گرم ہے، سرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، دور ہے، نزدیک ہے، رنگ لال ہے یا بلو ہے، یہ چیزیں کیفیت کی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ میں ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذات میں کیفیت نہیں ہے، اس کے وجود میں کیفیت نہیں ہے، تو اس کے فعل میں بھی کیفیت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے فریم آف ریفرنس میں نہیں ہے، یعنی اس کے مثال نہیں ہے، بالکل صحیح فرماتے ہیں، اس کی مثال بالکل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اچھا، آپ نے سوال کیا کہ انفینٹ ریگریس جو ہے ایک سلسلہ ہے
ٹائم کا، اس میں آپ نے اللہ کو کیسے رکھ دیا؟ بھائی صاحب ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ انفینٹ ریگریس باطل ہے. یہ جو زمان کا تسلسل ہے اس کی ایک آغاز ہے، یہاں سے آغاز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں واقع ہی نہیں ہے. اس زمان کو بنانے والا، اس ٹائم کو خلق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کی دلیل بھی ہم نے آپ کو دے دی. پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود کیسے بن گیا؟ تو یہ سوال اب وہی ہے کہ جیسے اس نے کہا تھا نا، اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ واٹ از نارتھ آف دا نارتھ پول؟ نارتھ پول کے نارتھ میں کیا ہے؟ نارتھ پول کا نارتھ ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. خلق وہ چیز کوئی چیز اپنے آپ کو بناتا ہے یا بن جاتا ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اس کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، زمان ہی نہیں ہے، اس سے پہلے کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ ہر پہلے سے پہلا ہے. میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک ہستی جس کا ٹائم نہیں ہے، جس کا زمان نہیں ہے، تو اس کے لیے پہلے کا تصور ہی باطل ہے. وہ ہر پہلے سے پہلے، وہ ٹائم سے پہلے. جی سر کیا فرما رہے ہیں؟ سر وہ پھر خود بھی نہیں ہے نا. آپ میرا یہی تو مقدمہ ہے کہ آپ غیر مشاہداتی اللہ کو اس ریلم کے اندر کیسے بٹھا سکتے؟ بالکل. آپ نے نہیں دیکھا تو کہا وہ نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا تو کہا اسی لیے کہ ہم نے نہیں دیکھا وہ ہمارا رب ہے، اسی لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے، اسی لیے ہمارا خالق ہے، اسی لیے کہ وہ جسمانی نہیں. آپ خاموش رہیے، میری باری. ہندوز سب اپنے خداؤں کی اس طرح کی ڈیفینیشن ہمارے پاس دلیل ہے، دوسروں کے پاس دلیل نہیں. میری باری ہے بھائی، میری باری. ٹھیک ہے، اسی لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے. آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں نہیں ہے، اور آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ ایک چیز، ایک ہستی مٹیریل نہ ہو، زمان و مکان اس کی نہ ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا؟ آپ کے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں اس کی مثال، فریم آف ریفرنس نہیں ہمارے پاس، اس کی مثال نہیں. ہم بھی کہتے ہیں مثال نہیں. اگر کسی چیز کی مثال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا اس لیے کہ مٹیریل نہیں ہے، تو آپ نے کہا وہ نہیں ہے. ہم نے اس کو نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے، اسی لیے ہم نے کہہ دیا کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے. دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. آپ نے کہا کہ خلقت کی اس نے تکمیل کیوں نہیں کیا؟ تو ہم نے کب کہا کہ اس نے خلقت کی تکمیل کی؟ وہ ایک دفعہ خلق کر کے فارغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ قاف میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افعینا بالخلق الاول. کیا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ خلق نہیں کیا؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید. کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے پہلے بھی خلق کیا؟ ٹھیک ہے نا. کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے جب ہم نے دنیا بنایا اس کے بنانے سے ہم قاصر تھے، عاجز تھے، ہم نے نہیں بنایا؟ بلے فرمایا کہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہمیشہ خلق جدید موجود ہے اور خلق جدید ہوتا رہتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کے مصلحت میں، اگر کسی چیز کو مزید خلق کرنا ہو خلق کر سکتا ہے. اس طرح نہیں ایک دفعہ خلق کیا تو پھر مزید خلق نہیں کر سکتا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سر بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور اینڈ میں جو آپ نے بات کی کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ رکھیں. آپ اس کو ایز اے فیکٹ بچوں کو نہ بتایا کریں کہ یہ فیکٹ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اس کائنات کو بنایا. باقی اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بہت بہت شکریہ علی آصف کہ آپ نے جو ہے سر انجام دی اپنی موڈریشن. دو باتیں میں عرض کروں. انہوں نے سیدنا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وہ غیر مومن تھے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. سیدنا حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہمارے مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے مومن تھے. وہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تھے. یہ پہلی بات. وہ مجھے شروع میں کہنا چاہیے تھا، میں بھول گیا ہوں. جی سر. دوسری بات ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے. جی سر، ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور عقیدہ سے پہلے ہمارے پاس دلیل ہے. عقیدہ بھی ہے، عقیدے سے پہلے ہمارے پاس دلیل ہے. دلیل ایسا کہ کوئی رد نہیں کر سکتا. اب آپ جائیے اپنا ہوم ورک کیجئے. اور میرا چیلنج ہے بقیہ بھی جتنے ایتھیسٹ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تعلیم یافتہ ایتھیسٹ بہت زیادہ ہے دنیا میں، تعلیم یافتہ سیکولر ایتھیسٹ دنیا میں بہت ہیں. ان سب سے عرض ہے کہ دیکھیں، میں یہ حقیر ادعا نہیں کرتا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے. آپ سوال کیجئے. اگر ہمیں نہیں آیا تو ہم کہیں گے، بہت ادب سے کہیں گے کہ بھئی آپ ہمیں ٹائم دے دیجئے، ہمیں تحقیق کریں گے. اگر جواب نہیں ملا پھر ہم کہیں گے بھئی ہمارے پاس جواب نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی. اگر شروع میں آپ یہی جی سر ایک لاسٹ بات، آپ نے اپنی بات کے اندر کہا کہ ابو عبد المطلب جو ہیں وہ مسلمان تھے. حالانکہ مجھے مسلمان کی ڈیفینیشن جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے
کہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ایک ہے، حالانکہ جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی دینا غلط بات ہوتی ہے، کہ اس نے خود اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی وہ گن کے بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا عبد المطلب نے اپنی زندگی میں یہ گواہی کب دی تھی، مگر آپ سے بات کر کے بل بہت اچھا لگا۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم مسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں مسلمان نام رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان نہیں رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں مسلمان نام رکھا ہے، سمجھ میں آئی نا؟ اور وہ ہمیں اس لیے مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں کہ وہ جو اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور وہ اس لیے مسلمان تھے، اور پھر ان کو پتا تھا کہ میرا پوتا نبی ہوگا۔ وہ نہایت اپنے پوتے، وہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی ان کی عمر شریف 120 سال تھی، ان کو پتہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت میں کہ اس امت میں جو نبی پیدا ہوگا وہ کس طرح ہوگا، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کے نسب کیا، ان کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ میرا پوتا نبی ہوگا۔ اس کا حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے شروع ہی سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، ان کی سرپرستی کے لیے کہ ان کی دیکھ بھال کیا جائے، ان کو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہ آئے، کیونکہ شروع ہی سے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، بالخصوص اہل کتاب، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایسے نبی یہاں پہ آئے گا جس کے ہاتھ میں ہمارے دین کا خاتمہ ہوگا، تو ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اسی وقت ولادت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا تاکہ ان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، انہوں نے شروع کیا تھا۔ اور اب ان کا جو سب سے معتمد بیٹا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس بات پہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ میرے شہزادے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیجئے۔ تو وہ نہ صرف دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نبوت اور رسالت کے معترف تھے۔ پھر بھی ان کو اپنی زندگی کے اندر 93 جنگیں کرنے کی ضرورت پڑی۔ سر ویسے جھوٹی گواہی دینا غلط چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں اور آپ دیکھیں سر کسی نے دنیا میں بہت ساری چیزیں جو آنکھ سے نہیں دیکھی جاتی اور لیکن وہ حق ہیں، اس طرح نہیں اگر آنکھ سے نہ دیکھا جائے تو وہ جھوٹ ہوتی ہے، یا آپ کی نادانی ہے۔ اوکے سر، تھینک یو سر، پلیز اب آپ توہین پہ اتر آئے نا، آپ توہین پہ اتر آئے، آپ چلے جائیں بھائی، ختم ہے۔ میں نے کوئی توہین نہیں کی، توہین کیا، آپ جھوٹی شہادت ہے۔ اب ہم نے دیکھیں ہم ان باتوں پہ آپ کے دیکھیں فرعی باتوں پہ آپ سے گفتگو نہیں کریں گے، اللہ کے متعلق، خالق کون کے متعلق جو ہمارا گفتگو ہے اس پہ کوئی اگر اعتراض ہے مزید تو کر لو، ہاں فرعی باتوں پہ بات نہیں کریں گے۔ تھینک یو علیہ صاحب، آج کی ڈیبیٹ بہت اچھی رہی۔ باقی ناظرین جج کریں گے کہ کس نے کیا دلائل دی اور جو دلائل تھے کس کے لیے کتنے منطقی ثابت ہوئے۔ آج کی ڈیبیٹ سے ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ پھر اگر کوئی اگلی ڈیبیٹ ہوئی تو ہم ضرور ملاقات کریں گے۔ اللہ یاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے دلائل رکھے۔ طاہا بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا دلائل تھینک یو مسٹر طاہا، پلیز کم اگین، مزید سوال تواز کیجیے۔ تھینک یو سر، ویل بی ویٹنگ فار یو۔ تھینک یو علی بھائی، اللہ آپ کو بہت عزت ہے علی بھائی، تھینک یو سر، دونوں حضرات کا بڑا شکریہ، سب ناظرین کا شکریہ، تھینک یو سر سو مچ، پارٹیسپیشن کا شکریہ۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف